الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی سے متعلق حدیث ہم دیکھ رہے تھے، اور اس میں بات یہ سامنے آئی کہ سب سے پہلے جب آپ کے سامنے جبریل نے قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورہ العلق کی پہلی 5 آیتیں ان کو پڑھا، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ آپ کو نبوت دی جائے گی، اور آپ کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ گھر پر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ڈرے ڈرے سہمے سہمے آئے، اور آپ نے کہا مجھے پڑھا دو، زملونی زملونی فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع۔ تو سب نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کی اہلیہ نے، آپ کی بیوی نے آپ کو چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ آپ سے وہ خوف کی حالت چلی گئی، رفع ہو گئی۔ ثم قال لخدیجہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو تھوڑا خوف کم ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا، ای خدیجہ ما لی، واخبرها الخبر، کہا اے خدیجہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور ان کو پورا واقعہ بیان کیا۔ قال لقد خشیت علی نفسی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ فرشتہ اتنا زور سے دبایا، آپ کو دبوچا کہ آپ کو ایسا لگا میرا دم نکل جائے گا، تو کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ لقد خشیت علی نفسی۔ قالت له خدیجہ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ یہ اچھی بیوی ہوتی ہے جو نیک شوہر کے لیے مشکل اوقات میں حوصلے کا ذریعہ بنتی ہے۔ شوہر کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی قوی ہو، کتنا ہی مضبوط ہو، کچھ لمحات زندگی میں اس کے لیے ایسے آتے ہیں کہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے حالات سے۔ ایسے وقت میں اس کی بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہمت اس کی بندھائے اور اس کو حوصلہ دے، کبھی بیماری کے معاملے میں، کبھی معاشی معاملے میں، کبھی سیاسی معاملات میں، کبھی کسی اور معاملے میں، خاندانی معاملات میں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک باز نیک خاتون تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی انہوں نے نکاح کیا تھا، اور آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جب آپ نے کہا کہ مجھے اپنی ہلاکت کا خوف ہے، مجھے ڈر ہے اپنی جان پر، تو کہا بلکہ آپ تو خوشخبری سنیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ خوشخبری سنیں۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ واللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ بولتے ہیں تو سچی بات بولتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کے بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو آدمی خود کما نہیں سکتا ہے، محروم ہے، آپ خود اس کے لیے کمائی کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں آپ مدد کرتے ہیں۔ کوئی حق پر ہے، کسی کا حق دلانا ہے، تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہرگز بھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی جو انسان ایسا ہو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اتنا تو ان کو معلوم تھا، اللہ اچھا ہے اور اچھوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اس وقت میں انہوں نے ہمت بندھائی کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ سوچیں خوبصورت بیوی چاہیے یا خوبصیرت بیوی چاہیے، آپ سوچ لیجئے۔ بولتے ہیں یہاں پہ، وہاں جا کے بولتے خوبصورت چاہیے۔
دیندار بچیوں سے نکاح کریں، دیکھنے میں تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو چلے گا، لیکن دیندار ہونا چاہیے. ہماری نیک بچیاں، دیندار بچیاں گھروں میں بیٹھی نہ رہیں. ان سے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے رشتے ضائع نہ کریں. صرف صورت کی وجہ سے اگر کسی بچی کو آپ قبول نہیں کرتے تو کیا گزرے گی؟ کیا فائدہ دین کا؟ کیا فائدہ نمازوں کا؟ کیا فائدہ حجاب کا؟ کیا فائدہ اخلاق کا؟ میں بھی نکلتی ہوں دوسروں کی طرح بے پردہ ہو کر، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں. تو دیندار بچیاں جو بھی ہیں، چاہے چہرہ ان کا خوبصورتی ویسی نہ ہو، ٹھیک ٹھاک، بہت ایسی چاہیے مجھ کو کہ بالکل دیکھتے ہی جنت یاد آئے، تو جنت کے لیے مرنا پڑے گا. دیندار بچیوں سے نکاح کیجیے. اور ماں باپ بھی، بعض اوقات تو ماں باپ ڈاکو ہوتے ہیں اس میں. ہاں، بہنیں اس میں خرافاتی ہوتی ہیں بعض اوقات کہ تھوڑا ہوا ایسے دیکھنے میں، اس نے تو دیکھا نہیں رہتا اتنا، وہ تو بولتا اچھی بولتا، لیکن بہنیں بولتی نہیں، ہم نے اس کے کان دیکھے، کان بڑے ہیں اس کی ناک دیکھی، اس کی آنکھ دیکھی. یہ سب چیزیں. بعض تو پرانے زمانوں میں پاؤں دیکھتے تھے نیچے سے، چل کے دکھائے گی وہ آپ کو. تو کیا آپ مطلب اس میں اس کو یوگا کر کے دکھائے گی، وہ آپ کو کنگ فو کر کے دکھائے گی؟ کیا ہے مطلب؟ جوڑو آنا چاہیے اس کو، ساس کو پٹک دے اٹھا کے. کیا لڑوانا ہے اس سے؟ کسی سے، پڑوسیوں سے سارے جھگڑے فساد کروانے اس سے؟ کیا کرنا، کیا چاہ رہے آپ؟ دیندار بچیاں ہوں اور گھر کا کام کاج جانتی ہوں، پردہ کرتی ہوں، با اخلاق ہوں، بات چیت میں اچھے اخلاق سے پیش آتی ہوں. اور بس آپ کو کیا چاہیے؟ بات ماننے کا مزاج ہے اس کے اندر. ایسی بچیوں سے اپنے بچوں کا نکاح کیجیے. دہیج مت لیجیے، لڑکے والے مت لیجیے، مہنگی شادیاں مت کیجیے. سیدھی سادی مسجد میں یا جہاں آپ کے لیے گھر میں یا کدھر تو بھی کرو، لیکن سادی شادی کرو. سیدھی سادی. ساری شادی پہ اتنا خرچہ کہ پھر اب جب قرضہ ہو گیا تو پھر بہو کو بولتے جا لے کے آ، تیرا بھائی بہت کما رہا، تھوڑا ہم کو بھی لے کے آ. نہیں لائی تو پھر اس کو گھر میں ٹارچر. تو ہٹلر مت بنیے. ایسے اخلاق اچھی بات نہیں ہے. نیک بیوی انسان کے لیے زندگی کے بعض ایسے ایام، ایسے مراحل جس میں انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اس میں نیک بیوی اس کے لیے ہدایت کا، جنت کا، بقا کا، ثبات کا ذریعہ بنتی ہے. نیک بیوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں کہا کہ سارے خزانوں سے بہتر ہے نیک بیوی، یوں ہی نہیں کہا آپ نے. تو اس وقت میں آپ کو دھاڑس بندھانے والی آپ کی بیوی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى. ورقہ ابن نوفل یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور وہ ان کو لے گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے گئی. وهو ابن عم خدیجہ اخی ابیہا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ابن عم یعنی ان کے چچا کے بیٹے تھے. اخی ابیہا کانا امرأ تنصر فی الجاہلیہ. حضرت ورقہ یہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، عیسائی ہو گئے تھے. وکانا یکتب الکتاب العربی، اور وہ تورات اور انجیل کا ترجمہ کرتے تھے عبرانی سے. کس زبان میں؟ عربی میں. وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبْ. اور انجیل میں سے وہ عربی زبان میں نقل کرتے تھے جو اللہ توفیق دیتا، جو اللہ چاہتا. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي. اور وہ ایک بوڑھے انسان تھے اور آخری عمر میں، بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے. فقالت له خدیجہ اے عم اسمع من ابن اخیک. اے چچا، کیونکہ رشتے سے دونوں رشتے ان کے ہوتے تھے، کہا کہ اپنے بھائی کے بیٹے کو ذرا سنیے. قال ورقہ ابن نوفل. ورقہ ابن نوفل نے کہا یا ابن اخی ماذا ترى. اے میرے بھتیجے، کیا دیکھا تم نے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا جبریل کے بارے میں وہ پورا واقعہ بیان کیا. فقال له ورقہ
हादा नामूस अल्लज़ी उन्ज़िला अला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। कौन? जिब्रील। या लैतनी फ़ीहा जदअन या लैतनी अकूनु हय्यन हिना युखरिजुका कौमुक, काश कि मेरा कोई मददगार होता और काश कि मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको यहाँ से निकालेगी, मक्का से आपको निकालेगी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव मुखरिजिय्यहुम, आपने कहा वो लोग मुझे मक्का से निकालेंगे, यानी मुझे मक्का छोड़ना पड़ेगा। क़ाला वरक़ा नाम, वरक़ा ने कहा हाँ। क्यों? लम याति रजुलन क़त्तु बिमा जिअता बिही इल्ला ऊदी, जो भी नबी, जो भी शख्स आप वाली दावत लेकर आया उसके साथ लोगों ने, कौमों ने दुश्मनी की। हक बात की के ख़िलाफ़ लोग दुश्मन बन जाते हैं। हर नबी का ये मामला रहा कि जब उन्होंने कौमों की इस्लाह की कोशिश की तो कौम उनकी क्या बन गई? दुश्मन। तो लोग आपके दुश्मन बनेंगे और लोग आपको आपके इलाके से निकालेंगे, मजबूर कर देंगे कि आप छोड़ के चले जाएं। व इन युद्रिकनी यौमुका अंसुरका नस्रम मुअज़्ज़रा, और अगर वो दिन आया और मैं रहा तो मैं भरपूर मदद करूँगा आपकी। किसने कहा? वरक़ा ने। वज़ाद अल-बुख़ारी, बुख़ारी के अल्फाज हैं सुम्मा लम यनशब वरक़तु अन तुवफ़िया व फ़तर अल-वही, लेकिन अभी इसके बाद कुछ ही दिन गुज़रे थे कि वरक़ा का इंतकाल हो गया और वही का सिलसिला उसके बाद रुक गया। वही का सिलसिला रुक गया। शुरू में वही आई, उसके बाद बंद, और लोगों ने बहुत सताना शुरू किया जब आपने ऐलान कर दिया और उसके बाद वही नहीं आ रही है। तो कुछ वक्त के लिए वही क्या हो गई? रुक गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है और अल्फाज मुस्लिम के हैं। इस हदीस से मालूम होता है कई बातें। नंबर एक, पहली वही क्या है? इक़रा। मज़ीद इससे बात ये मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद मालूम नहीं था मेरे साथ ऐसा होने वाला है और जिब्रील आएंगे मुझसे बात करेंगे। नहीं, आप गार हिरा में इसलिए नहीं जाते थे, बस आप सबसे कटकटा के जाते थे। लेकिन बाद में जब जिब्रील आए तो आप घबरा गए। जिब्रील ने जिस तरह से मामला आपके साथ किया, आप घबरा गए, डरे डरे घर पे आए, बीवी को बताया। बीवी ने उस वक्त में तसल्ली दी, क्योंकि बीवी को मालूम था कि ऐसे इंसान को अल्लाह ज़ाय नहीं करता है, क्योंकि वो लोग अल्लाह को मानने वाले लोग थे और उनको इतना मालूम था कि अल्लाह अदल इंसाफ वाला है, अल्लाह रहम व करम करने वाला है। अच्छों को अल्लाह ज़ाय नहीं करता, ये इंसान की फितरत में है। और वो ले गई शौहर को, किसके पास? वरक़ा के पास। और वरक़ा ने कहा कि वही फ़रिश्ता है जो किसकी तरफ से किसके पास आया था? मूसा अलैहिस्सलाम के पास। और अगर मैं रहा तो आपकी मदद करूँगा। तो एक अहल किताब ने आपकी तस्दीक की थी, इसलिए आपने बाद में वरक़ा को जन्नत में देखा ख्वाब में। इससे मालूम होता है कि वरक़ा भी अहले ईमान में से थे, क्योंकि उन्होंने आप पर ईमान लाया और क्या कहा? वादा क्या किया? मैं आपकी मदद करूँगा। तो वरक़ा भी मुसलमानों में शामिल हैं। एक रिवायत है इस तरह की, शेख अल-अलबानी भी उसकी तस्हीह की है कि आपने वरक़ा को जन्नत में देखा कि उनके बाजू हैं और उसमें जो है वो मतलब परवाज़ कर रहे हैं, इस तरह से आपने देखा वरक़ा को। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक वरक़ा ने की थी और आपको मालूम नहीं था कि आप नबी बनने वाले हैं, लेकिन अचानक अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की। आइए आगे बढ़ते हैं। कुरान के बारे में एक बात ये भी है कि कुरान की आयत जो नाजिल होती हैं उनका अपना एक शान नुज़ूल होता है। कुरान में आयतें या सूरतें दो तरह की होती हैं। एक तो ये होता है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से कोई बात नाजिल करता है, जबकि समाज में कोई डिमांड नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई किसी ने कुछ पूछा नहीं, कोई एतराज़ नहीं, उसका जवाब नहीं, अपनी तरफ से अल्लाह कोई बात नाजिल करता है। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ सबब बनता है आयात के नाजिल होने का। कोई एतराज़ करता है, अल्लाह जवाब देता है, जैसे कि आपने शुरू में भी देखा कि जब भी वो कोई एतराज़ लाते हैं हम जवाब नाजिल करते हैं, हक़ नाजिल करते हैं, बेहतरीन तफसीर। कभी ऐसा होता है कि कुछ सवाल सहाबा पूछते थे और अल्लाह जवाब नाजिल करता था।
کبھی کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے تھے، ان حالات میں اللہ کی طرف سے کوئی حل آتا تھا، یعنی کچھ ایسا ہوتا تھا کہ اس کا کوئی سبب ہوتا تھا، اس سبب کو جاننے سے آیات کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اگرچہ وہ سبب اس کو مقید نہیں کرتا ہے انہی لوگوں کے ساتھ میں جن کے بارے میں وہ آئی۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلے کے حل کے لیے کوئی آیت نازل ہوئی تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اسی شخص کے بارے میں ہے، اس طرح کے جتنے کیسز ہیں ان سب پر وہ اپلائی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن صرف اس کے بارے میں نازل ہوا یا ساری انسانیت کے لیے ہے؟ وہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو کسی ایک معاملے میں آیت اگر نازل ہو تو یہ اسی شخص کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے بلکہ ساری امت کے لیے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی کے بارے میں بھی جو آیت نازل ہوتی ہے وہ ساری امت کے لیے ہوتی ہے، الا یہ کہ اس آیت میں بتایا گیا ہو کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام سب کے لیے ہے، چاہے وہ نبی کو خطاب کیا گیا ہو لیکن پھر بھی وہ سب کے لیے ہوتا ہے، سوائے ایسی آیات کے جس میں خصوصیت ہو نبی کی۔ تو یہ اصل ہے اس باب میں۔ مسیب ابن حزن کہتے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفاء جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ۔ جب آپ ابو طالب کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ ابن مغیرہ۔ ابو جہل تو مسلمان نہیں ہوا، لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی امیہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ابن حجر نے بات کہی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ۔ آپ نے کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کہو، اس کا اقرار کر لو، اس کو مان لو، زبان سے کہو، میں یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے گواہ بنوں گا کہ انہوں نے آخری وقت میں سچے طور پر کلمہ پڑھا تھا، کم سے کم زندگی بھر نہیں، موت کے وقت تو پڑھا، تو میں تمہارا گواہ بنوں گا، میں تمہارا سفارشی بنوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اشفع لک بہا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، دونوں جو بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ، کہنے لگے یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، باپ کا دین چھوڑو گے؟ باپ کا دین وابی تھا، باپ دادا کے دین سے ہٹنا نہیں۔ تو کہا کہ اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول کا دین اور باپ کا دین اگر ایک ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن رسول کا طریقہ ایک طرف اور باپ کا طریقہ ایک طرف، کس کے طریقے پہ چلیں گے؟ رسول کے طریقے پہ۔ تو وہاں ایسا نہیں تھا، عبد المطلب شرک والے دین پر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید والا دین پیش کر رہے تھے، اسی لیے کلمہ پیش کر رہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے بالمقابل باپ کے دین کی بات ہو رہی ہے، شرک والے دین کی۔ کہا یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعید له تلک المقالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار ان پر یہ کلمہ پیش کرتے رہے اور یہ بات دہراتے رہے، حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم هو علی ملت عبد المطلب، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب چچا نے کہی وہ یہ تھی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، میں انہی کے دین پر ہوں۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، نہیں مانا اس کو۔ ایک روایت میں ہے انہوں نے کہا لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع لأقررت بها عینک، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ قریش مجھے عار دلائیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے اس نے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں کلمہ پڑھ کے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے وہ، لیکن نبی نہیں مانتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، یعنی اتنی محبت کرتے تھے کہ تم بول رہے تو میں بول دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کیا
مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا پیش کیا ہوا کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کے لیے قبولیت ضروری ہے، دل سے اس کو قبول کرنا چاہیے اور زبان سے اقرار اس کا کرنا چاہیے۔ خالی جان لینا کافی ہے، پیش تو کیا نا لیکن مانے نہیں، تو علم کافی نہیں ہے، اس کے لیے قبول بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے قبول نہیں کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے مستقل لگاتار استغفار کرتا رہوں گا، مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے روک دیا جائے۔ جب تک روک نہ دیا جائے میں استغفار کرتا رہوں گا۔ فانزل اللہ عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہرگز بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جبکہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہے، خاتمہ شرک اور کفر پر ہوا ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا سے روک دیا، کس کے لیے؟ الفاظ کیا ہیں؟ ایستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے، کہ جب حق واضح ہو جائے، سمجھایا گیا ہو، شرک بتا دیا گیا ہو، لیکن نہیں، باپ دادا کی وجہ سے ہم نہیں مانتے ہیں، بات صحیح ہے لیکن نہیں مانتے ہیں۔ حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر انسان حق کو قبول نہ کرے، توحید کو قبول نہ کرے اور شرک پہ مر جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس سے وہ لوگ مراد نہیں جن تک پہنچا ہی نہیں حق، اور وہ مسلمان تھے، اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، اسلام کو مانتے تھے، لیکن کسی نے بتایا نہیں تھا اور وفات ہو گئی، اور بعد میں ہم کو معلوم پڑا وہ بھی ایسا کرتے تھے۔ اب آپ مولوی صاحب کے پاس آ کے پوچھ رہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کہ نہیں، اور جائیداد میں حصہ تو لیا؟ مشرک کی جائیداد میں حصہ بھی نہیں لے سکتے۔ اچھا ایسا ہے کہ پھر مغفرت کی دعا کریں گے، نہیں معلوم تھا ان کو۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، اسلام پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے اگر کچھ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو اور کسی نے اس کو بتایا نہ ہو، تو اس کے لیے عذر قبول کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ مگر جس کو بتائے، سمجھائے، سب کچھ واضح ہوا اور اس کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے، پھر بھی ضدی پن میں آ کے وہ نہیں مانتا، ایسے آدمی کے بارے میں یہ بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ان پر واضح کیا تھا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اور ابو طالب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور کہا، اے نبی، آپ جسے چاہو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ ہیں، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے مستحق کون ہیں، ہدایت کے لائق کون ہیں، ہدایت پانے والوں میں کون شامل ہیں۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو ہدایت دینا چاہیے، آپ جس کو چاہو اس کو ہدایت دے سکتے۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ دو، آپ مشرکین کے لیے مغفرت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مغفرت اور شرک کا تعلق نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ میں شرک کیا جائے، ہاں شرک سے کمتر کوئی گناہ ہو تو جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی بھی استغفار کرے تو معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو آدمی کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے سفارش کی امید میں شرک میں پڑے رہنا شیطان کی طرف سے دھوکا ہے۔ آدمی اپنے عقیدے کو صحیح کرے، توحید والے ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، اس کو یاد رکھیے۔ یہ جو حدیث میں نے ذکر کی بخاری مسلم کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوا آیت نازل ہوئی، یہ ہوا آیت نازل ہوئی، تو ان آیات کا تناظر، ان کا کانٹیکسٹ ہمارے سامنے ہونے سے بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آیات کا شان نزول دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے، جس سے بات اور زیادہ کھل کے واضح ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔
نزول نازل ہونا، شان حال، تو کون سے مقام پر، کون سے حالات میں کون سی آیت نازل ہوئی، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس سے بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت رباعیتہ یوم احد وشج فی رأسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رباعیہ یعنی جو 4 دانت ہوتے ہیں جو سامنے کے 2 دانتوں کے بازو میں ہوتے ہیں، تو یہ ٹوٹ گئے، کب؟ احد کے دن، اور آپ کے سر میں بھی سخت چوٹ آئی۔ فجعل يسلط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم الى الله، آپ اپنا خون پونچھتے جاتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے اور اس کے دانت توڑ دے، اور وہ حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، کامیاب کیسے ہو سکتی ہے، انہیں کامیاب ہوگی نہیں۔ فانزل اللہ عز وجل، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کہا لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، کون کامیاب ہوگا کون کامیاب نہیں ہوگا، لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ چاہیں تو ان کی توبہ قبول کریں، اللہ چاہیں تو ان کو عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ یعنی آپ فیصلہ کر دیں کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ بس ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، آپ اگر ان کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، یہ اللہ ہے، چاہے تو اللہ اس قوم کو ہدایت دے، اس کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے۔ عذاب دینا، معاف کرنا کس کا اختیار ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ اللہ کے سوا معاف اور کون کرتا ہے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں کہا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، سوچئے۔ اور یہاں بابا لوگ گناہ معاف کر رہے ہیں، بابا لوگ بیڑا پار کرا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کی فلاح کا یا ان کی ہلاکت کا فیصلہ کریں، یہ اللہ ہے، کس کو جنت میں ڈالنا کس کو جہنم میں ڈالنا یہ اللہ۔ اس لیے قیامت کے دن بھی، اور ابو طالب کے واقعے میں بھی آپ دیکھیے، میں جنت میں ڈال دوں گا، بولے کیا کروں گا؟ اللہ کے پاس سفارش کروں گا، فیصلہ کون کرے گا؟ آپ، فیصلہ کون کرے گا؟ تو فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ بات بھی یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، اور آپ دیکھیں یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ اپنی بارے میں بولیں گے ایسا کہ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ بتائیے، دنیا میں بھی کوئی آدمی جس کے ہاتھ میں اتھارٹی نہیں بھی رہتی ہے، وہ بھی کیا بولتا؟ سب میرے ہاتھ میں ہے، صاحب کو بول دیا کام ہو جائے گا، نہیں رہتا، صاحب بولتا کیسا کرا تو ہے؟ اس کے ہاتھ میں نہیں رہ کے بھی پبلک میں کیا بولتا ہو؟ اپنے ہاتھ میں ہے، سب میرے ہاتھ میں، اور صاحب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی فطرت میں ہی ہے، وہ اقتدار جتنا اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے اس سے بڑا بولتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت تک پڑھی جانے والی آیت ہے، اللہ کی کتاب کا حصہ بن رہی ہو، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آسمان سے آیا، کسی غیر مسلم کے سامنے آپ رکھ سکتے، آپ بولتے نہ خود سے لکھے، سچے نبی نہیں تھے، ایسا اپنے بارے میں کوئی کرے گا کیا کہ جس سے اپنے ہی بارے میں بتائے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے؟ کون کرتا ہے ایسا؟ کر سکتا ہے ایسا؟ جھوٹا انسان نہیں کر سکتا ہے، یہ سچا انسان کر سکتا ہے جو کسی اور کا کلام تمہارے سامنے رکھ رہا ہے اور امانت کے ساتھ پیش کر رہا ہے، اس کو چھپا رہا بھی نہیں ہے۔ چھپانا ہوتا تو یہ چھپا لیتے، پبلک میں یہ بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ پبلک میں اپنی اتھارٹی کمزور ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آیت نازل ہو رہی ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جبکہ سامنے والے اتنے ڈینجر لوگ ہیں، وہ لوگ بھی انہیں دیکھ وہ تمہارے نبی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا آپ نے امانت کے ساتھ اس کو پہنچا دیا۔
ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں جب کہ وہ لوگوں نے بہت تکلیف پہنچا ہے، لیکن پھر بھی آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ ملعون ہے، اے نبی آپ جو چاہے کرو ان کے بارے میں، ایسا نہیں آ رہے ہیں۔ کیسے آ رہے ہیں؟ آپ کو اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے توبہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سزا دے، سزا اس لیے دے گا کہ وہ ظالم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سزا ہی دے گا، ہو سکتا ہے ان کو توبہ کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ، اور ہوا نا ایسا۔ خالد بن ولید، اکرمہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیٹ پیٹ کے تھک جاتے تھے اپنے غلام کو، اور بولتے تھے اس لیے نہیں رکا ہوں کہ رحم آیا، تھک گیا ہوں، پھر پیٹتے تھے، لیکن اللہ نے ہدایت دی۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، قسمیں کھاتے تھے پہاڑ سے کود جاؤں گا لیکن اسلام نہیں لاؤں گا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے۔ کتنے سارے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، شروع میں جنگیں کیں لیکن بعد میں کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ دلائل میں سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی ہیں اللہ کے، یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور زیادتی اس میں ترمذی کی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے، جیسے ہم نے شان نزول دیکھا، تو قرآن کے نزول کے دو دور ہیں، ایک مکی دور اور دوسرا مدنی دور۔ یہ زمانے سے جڑا ہوا ہے، علاقے سے نہیں۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت مکہ میں نازل ہوئی ہو لیکن وہ مدنی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس دور میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، تو مکہ میں نازل ہونے کے باوجود بھی وہ آیت کیا کہلائے گی؟ مکی ہے کہ مدنی؟ مدنی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مدنی دور میں آیا، اس کا تعلق دور سے ہے، زمین اور علاقے سے نہیں ہے۔ تو علماء عام طور سے مکی اور مدنی دور کی تقسیم کرتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے، یہ صورت مکی ہے، اور یہ مدنی ہے، خاص طور سے اس اعتبار سے بھی کہ مکی دور میں احکام کم تھے، اور عقیدہ اور اخلاق اور آخرت کی بات، ترغیب و ترہیب کی عائشہ کی بات ہے وہ زیادہ تھی، اور مدنی دور میں احکام زیادہ تھے۔ اور مکی اور مدنی دور کے فرق سے ناسخ اور منسوخ کا معاملہ بھی تھوڑا واضح ہوتا ہے، آگے ہم اس پر بھی آئیں گے۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں انی لأعلم ما نزل من القرآن بمکہ وما انزل بالمدینہ۔ عروہ ابن زبیر تابعی ہیں، زبیر ابن عوام کے بیٹے، کہتے ہیں کہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور اس میں کئی سلف کے اقوال ذکر کیے جا سکتے، میں نے مثال کے طور پر ایک قول یہاں ذکر کیا ہے، سارا لائیں گے تو کل تک بیٹھنا پڑے گا ہم کو، کچھ لوگ تو مڑ جانے کی تیاری میں، اب تھک جائیں گے آپ لوگ، عشاء تک بیٹھیں گے ماشاءاللہ، دمدار آواز آ رہی ہے۔ ہاں اچھا، کچھ علاقوں میں خواتین بھی، جیسے شولہ پور کے بارے میں بتایا بعض احباب نے، وہاں پر خواتین کی طرف سے بات آئی، ہمارے لیے کیا، اب یہاں تو انتظام آپ کے لیے بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، کچھ اوپر کچھ نیچے، ہاں کیسے تو بھی پھر ٹوکن ووکن دے کے بھی آپ کو کھانے وانے کا انتظام، جگہ کم ہے، خواتین کے لیے انتظام یہاں ہو سکا تو آپ لوگوں کا نمبر کٹ جائے گا، اس میں سے نہیں ہو سکتا ہے، مشکل ہے۔ لہٰذا کچھ علاقوں میں ہمارے کچھ احباب نے کچھ شہروں میں خواتین کے لیے الگ سے انتظام کیا، اور یہاں سے یہ جو اس درس چل رہا ہے یہ لائیو ادھر جا رہے ہیں، اور ہماری بہنیں وہاں پر سن رہی ہیں، تو یہاں ہو رہا ہے، مان لیجیے شولہ پور میں ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے بمبئی میں بھی ہو رہا ہے، اور بھی علاقوں میں کہیں ہو رہا ہوگا اس طرح سے، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جہاں آپ لوگ آنا چھوڑو مت، لیکن اتنا دور کون جائے، یہیں لائیو دیکھیں گے، اور گھر پہ بیٹھ کے تو لائیو کیسا دیکھتے ہیں ہم لوگ معلوم ہے ہم کو، ہاں لائیو دیکھتے دیکھتے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں ہمارا وائی فائی غائب ہو جاتا ہے، دوسرے زون میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ، وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ یہاں بیٹھ کے تکلیف اٹھا کے سفر کی صحبت برداشت کر کے اور اللہ کے لیے چل کے آنا، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس طرح سے جمع ہو کے سننا، اس کا اثر الگ ہوتا ہے، اور تفریق ہو کے سننا اس کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ دینی مجالس کی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے، خاص طور سے اس اعتبار سے کہ جب دینی مجالس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، مجلس کے آخر میں فرشتہ کیا اعلان کرتا ہے؟ قوموا مغفورا لکم، اس حال میں اٹھو مجلس سے، تم سب کی مغفرت ہو گئی۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو مجلس میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مجالس میں جمع ہونے کی
توفیق عطا فرمائے۔ تو کچھ احباب نے خواتین کے لیے بھی ایسا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جہود کو قبول فرمائیں، اور ہماری ماں بہنیں جو اس طرح سے جمع ہو کے دین کی بات سن رہی ہیں دھوپ کے گرمی کے موسم میں، اور سارے کام کاج کو چھوڑ کے نیند کو قربان کر کے، عورتوں کے لیے نیند قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، دوپہر کا وقت ان کا آرام کا ہوتا ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہیں کام کاج سے، لیکن پھر بھی بیٹھ کے وہ سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائیں۔ اور خاص طور سے یہ یاد رکھنا چاہیے، خواتین کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب جمع ہوتی ہیں تو خاموش نہیں رہ پاتی ہیں۔ دو عورتیں جمع اور چپ رہیں، کرامت ہے دونوں کی۔ بہت ساری خواتین ایسا بھی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک توفیق دے کہ مل جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں تیری بیٹی کا رشتہ ہوا کہ نہیں، میری بیٹی کا رشتہ ہوا، اور ادھر کا اس کا دیکھ ایسا چل رہا، فلانی ایسا کر رہی ہے۔ یہ ساری غیبتیں اور باتیں ادھر ادھر کی، وہ سونا کتنے ملی، وہ کہاں ملتا ہے، یہ جوتے کہاں سے لائی، یہ ساری چیزیں دینی مجالس کو اس سے پاک رکھیے۔ آئیے بیٹھیے سنیے، اس کے بعد آپ کو جتنا بات کرنا کرو۔ دوران درس اکثر ہی دیکھا جاتا ہے بعض اجتماعات میں، یعنی علماء کو مسلسل اعلانات کرنے پڑتے ہیں، خواتین کے حصے میں بہت شور ہو رہا ہے، شکایتیں آ رہی ہیں، تو خواتین سے گزارش ہے کہ آواز کم کریں۔ مطلب یہاں ایک تقریر چل رہی، وہاں تقریر دوسری چل رہی۔ اور بعض اوقات کچھ بہنیں، کچھ طالبات، کچھ خواتین آتی ہیں جو سننے کے لیے آتی ہیں، لیکن ان کو خطیب سے زیادہ اپنے اطراف کی خطیبات جو بھی ہوتی ہیں، باجیات، ان کو سننا پڑتا ہے اس کو۔ تو میں بہت ہی یعنی ادباً میں کہوں گا ہماری بہنوں سے جو بھی جہاں سن رہی ہیں اور سنتی ہیں، دینی مجالس کو اس طرح کی گفتگو سے پاک رکھیں۔ یہ کتنی افسوس کی چیز ہوگی کہ ہماری بکواس سے دوسرے لوگوں کے لیے دین کی بات سننا وہ رکاوٹ بن جائے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ گھر پہ سو جاتی ہیں، کہ آپ خود تو سنی نہیں، لیکن جو سننے کے لیے آئے ہیں آپ نے ان کے لیے بھی رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ یقیناً یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ آپ اتنی دیر بیٹھی رہیں اور آپ بات نہ کریں، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ معلوم نہیں اسی پہ مغفرت ہو جائے، کیونکہ عورت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ آپ جا کے پوچھو گھر پہ، کئی گھنٹوں تک چپ رہنا، بات نہیں کرنا، بولیں ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ آپ کو تو اچھے سے معلوم ہوگا، آپ چپ رہتے ہیں، بیوی بولتی رہتی ہے، ہاں شوہر بولتا اچھی صحیح، تو کون بحث کرے اس سے، کون بحث کرے، سنتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر بولنا شروع کر دی تو اچھا، عورت پھر خاموشی سے بھی بولتی ہے، کیوں؟ برتن بولتے ہیں۔ بعض اوقات عورت نہیں بولتی، ایک دم چپ رہے گی، لیکن سارے برتن اپنی اپنی آواز میں اپنا اپنا شعر سناتے ہیں آپ کو۔ ہانڈی پٹکتی ہے، تالیاں پٹکتی ہے، دھوتی رہے گی، اپنی ذرا آہستہ کر، کام بھی نہیں کروں کیا میں؟ برابر معلوم ہے آپ کے بٹنز کہاں کہاں ہیں۔ کسی صاحب نے مجھ کو ایک مرتبہ میسج بھیجا تھا کہ آدمی کے بدن میں 360 رگیں ہوتی ہیں، معلوم نہیں کتنی ہوتی ہیں، اس کو معلوم ہوگا شاید۔ آدمی کے بدن میں اتنی رگیں ہوتی ہیں، اور عورت ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی رگ دبانا ہے۔ آدمی کے سارے بٹن عورت کو معلوم ہوتے ہیں، کون سا بٹن دبائے تو کیا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں معلوم رہتا، بیوی کو معلوم رہتا اس کی۔ تو خواتین جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس دور میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، ایک اچھی علامات میں سے ہے کہ کہیں بھی ہم پروگرام کریں، کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے، اس میں مردوں سے زیادہ اکثر عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک اچھی علامت ہے کہ خواتین میں دین کا شوق ہے، اور زیادہ تر سننے والی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کچھ ایسی خواتین آ جاتی ہیں کہ شوہر زبردستی مار پیٹ کے بھیج دیتا ہے، اب وہ وہاں تو زبردستی آ جاتی ہیں، لیکن آ کے وہ چین سے نہیں بیٹھ پاتی ہیں، تو پھر وہ وہیں اپنی طرح کی جتنی بھی زبردستی آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک گینگ بنا کے وہ ڈسکس کرنا شروع کرتی ہیں، اور ان کے سننے میں رکاوٹ ڈالتی ہے جو سننا چاہتی ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، اللہ کے لیے ایسا نہ کریں کہ آپ بھی نہ سنیں اور دوسروں کو بھی سننا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں یہ جرم ہے، اللہ کے دین میں سننے میں سیکھنے میں رکاوٹ بننا یہ جرم ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے۔ خیر، تو عروہ ابن زبیر کہتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ما نزل من القرآن بمکہ، قرآن میں سے مکہ میں کیا نازل ہوا ہے، وما انزل بالمدینہ، اور مدینہ میں کیا نازل ہوا ہے۔ فاما ما نزل بمکہ فضرب الامثال وذکر القرون، جو مکہ میں نازل ہوا
وہ کئی مثالیں ہیں اور قرون کا ذکر ہے، یعنی مختلف قوم، مختلف نبیوں کے واقعات اور اس طرح کی باتیں آئیں اور مثالیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بیان کی ہیں۔ وَأَمَّا مَا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ فَالْفَرَائِض وَالْحُدُودِ وَالْجِهَادِ، اور مدینہ میں جو باتیں نازل ہوئیں وہ فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کرنا لازم ہے، اسی طرح سے حدود ہیں، سزائیں ہیں، چوری کی سزا، زنا کی سزا الی آخرہ، اور اسی طرح سے جہاد کی آیتیں ہیں، کیونکہ مدینہ میں جنگیں ایک کے بعد ایک ہونے لگی تو ان جنگوں کے بارے میں احکام اللہ کی طرف سے آئے۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ تو مکی اور مدنی دور صحابہ اور ہمارے تابعین اور سلف اس کا خاص التزام کرتے تھے کہ ان میں فرق ہے، ان کے احکام میں، ان کے مواد میں بھی فرق ہے، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ طارق ابن شہاب کہتے ہیں قال رجل من الیہود لعمر، ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، لو ان علینا نزلت هذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا بعد کے دور میں، خلافت کے دور میں، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی اس کو ہم عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اتنا خوشی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے کامل ہونے کی بات کہی ہے، اس میں تمہارے لیے میں نے کیا کیا، تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اب تمہارا دین اسلام ہوگا۔ ہمارے دین کی خوبی یہ ہے کہ ہمارے دین کا نام خود ہمارے قرآن میں ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اس کا نام کہاں ہے؟ قرآن۔ باقی دینوں کے بارے میں آپ دیکھیے، ان کا نام ان کی کتاب میں نہیں ہوتا۔ کرسچینٹی، موٹی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اس کا نام ان کی کتاب میں نہیں ہے، اس دین کا نام ان کی کتاب میں نہیں۔ آج بولتے کرسچینٹی، اس کا نام نہیں ہے، لیکن اسلام، یہ قرآن میں یہ نام موجود ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے کہ اس میں بھی ہم کو فقیر نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، کہ سوچو نام کیا رکھنے کا اپنے دین کا، دیا کام ہم کو اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے دین کا نام بھی دے دیا ہم کو، کتاب کا نام دے دیا، نبی کا نام قرآن میں بتا دیا، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی اس دن کو ہم اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے، خوشیوں کا دن بنا لیتے۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا انی لأعلم ای یوم نزلت هذه الآیہ، مجھے معلوم ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی، مجھے وہ دن معلوم ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ نزلت یوم عرفہ فی یوم جمعہ، یہ کب نازل ہوئی؟ عرفہ کے دن، اور وہ دن کون سا تھا؟ دو عید جمع تھی، ایک حاجیوں کے اعتبار سے، ایک سارے مسلمانوں کے اعتبار سے، لیکن جمعہ مبارک بولنا نہیں۔ جمعہ کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ جو لوٹ کے بار بار آئے اور خصوصاً اس میں مسلمان جمع ہو کے عبادت کریں۔ تو یہاں جمعہ کے دن جمع ہوتے جمعہ کی نماز کے لیے، اور عرفہ میں، عرفات کے میدان میں اس دن سارے حاجی جمع ہوتے ہیں، تو یہ دو عیدیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو آلریڈی یہ عید تھی ہماری، ہم کو عید بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہودی دیکھ ہم بناتے اس کو۔ یہ مینٹالٹی کس کی ہے؟ کبھی سوچے اس کو؟ خوشی کے دن کو عید کا دن بنا لینا کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی اس دن پیدا ہوئے تھے، چلو اس کو عید کا دن منائیں گے، عید بنائیں گے، ہمارا طریقہ ہے؟ صحابہ کی ایسا نہیں، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو یہ سوچی کس کا طریقہ ہے کہ کوئی دن بہت عظمت والا، خوشی والا ہو تو ہم اپنی طرف سے اس کو عید کا دن بنائیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہود کا طریقہ ہے، ہم نہیں کرتے ایسا۔ اگر ہوتا تو صحابہ کرتے کہ اپنی خوشی سے کوئی بھی دن عید کا دن بنا دے۔ عید کا دن بنانا ہمارے اختیار میں نہیں، عید کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔
اور اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے کہ کون سا دن عید کا ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ صحابہ یہ یاد رکھتے تھے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، کس معاملے میں نازل ہوئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ سورہ مائدہ مکی کہ مدنی، یہ آیت کہاں نازل ہوئی، مکہ میں یا مدینہ میں؟ ہاں کہاں نازل ہوئی؟ کب نہیں پوچھ رہا ہوں میں، مکہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ مدنی ہے کہ مکی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نازل ہوئی مکہ میں، لیکن آیت اور سورت کون سی ہے؟ مدنی۔ تو اس کو مکی نہیں کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ یہ مدنی دور کی آیت ہے، اگرچہ مکان اس کا کیا ہے؟ مکہ ہے۔ عرفات کہاں ہے؟ مکہ میں ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ آیت کون سی ہے؟ یہ مدنی ہے، کیونکہ مدنی دور سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو بھی یاد رکھیے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی آیات میں صوتی مناسبت ہے۔ قرآن کی آیتیں جب ختم ہوتی ہیں تو اس میں مختلف صورتوں میں ایک مختلف انداز ہوتا ہے، اور ساری مثالیں اگر ہم پیش کرنے لگیں اس کے لیے مستقل ایک درس کی ضرورت ہے، لیکن اتنا پیارا لگتا ہے جب عالم ایک ایک آیت کو توڑ کے اس کو پڑھتا ہے اور بالکل روانی میں پڑھتا چلا جاتا، خاص طور سے تراویح میں محسوس ہوتا ہی ہے۔ تو ایک بہت اچھا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک عجیب ایک اپنی رونق ہے، اس کی سننے میں ایک صوتی مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے موٹی موٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی، اللہ تعالیٰ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو العصر، خسر، صبر، تو یہ خاتمہ آیتوں کا اس طرح سے ہوتا ہے۔ یا دوسری مثال دیکھیے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو پہلا الکوثر، دوسرا وانحر، تیسرا ابتر۔ تو اس طرح سے صوتی مناسبت ان کے اختتام میں ہوتی ہے۔ یا چھوٹی چھوٹی صورتیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اصل میں ایک ہے یہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ تو خالی ایسا نہیں کہ اینڈنگ بہت اچھا ہو رہا، لیکن میننگ آپ دیکھیے۔ یہ وہ صورتیں بتا رہا ہوں جن میں بہت بڑی بڑی بات بیان ہوئی، جن پہ ہر ایک صورت ایک درس بنتا ہے، اور ایک نہیں بنتا ہے، کئی درس بن سکتے ہیں۔ وہ ایک ایک صورت اتنی زبردست ہے یہ۔ تو اس میں صوتی مناسبت ہے، اسی کے ساتھ معنوی اعتبار سے بہت بڑی بات اس میں بیان ہوئی ہے۔ تو کلام میں صوتی مناسبت کو ایڈجسٹ کرنا پڑے تو وہاں پر معنوی اعتبار سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور معنوی اعتبار سے بڑی بات بنانے کے لیے، بتانے کے لیے صوتی مناسبت کو ڈسٹرب کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کا کلام کیسا ہے کہ اس میں الفاظ کا انتخاب اور ترتیب بالکل پڑھنے میں بہت اچھا لگتا، لیکن اس کے معنی دیکھے جائیں تو ایک بہت عظیم بات اس میں بیان ہو رہی ہے۔ یہ تینوں صورتیں جو میں نے پڑھی ہیں بہت بڑی بات ہے اس کے اندر۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اس طرح سے آئے گا۔ یا آپ سورہ کہف کو دیکھیے، اس کا ایک انداز ہے، سورہ جن کو آپ دیکھیے اس کا انداز ہے، سورہ الفرقان کو دیکھیے اس کا اپنا انداز ہے، اور آپ سورہ محمد کو دیکھیں اس کا اپنا انداز ہے۔ اگر ایک ایک میں سنانا شروع کروں، ہر ایک طرح سے کس طرح سے الگ الگ فرق پڑتا ہے، اور وہ آیت اخیر تک ویسی چلتی رہتی ہے اکثر صورتوں میں۔ تو یہ بہت بڑی، یہ سورہ بنی اسرائیل کو آپ دیکھیے، تو قرآن کی آیتوں میں اس طرح سے ان کی اختتام کے اعتبار سے صوتی مناسبت ہوتی ہے جو پڑھنے میں بہت لذت محسوس ہوتی ہے اور سننے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ مزید اس میں یہ کہ اس میں معانی بہت اونچے ہوتے ہیں۔ معانی اور الفاظ دونوں کی رعایت کرنا کہ سننے میں اچھا بھی لگے اور سمجھنے میں بہت بڑی بات ہو، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہوا۔ اس لیے بولتے ہیں کہ یعنی کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی رب العالمین کی جو بات ہے وہ بادشاہ ہیں۔
تو اس کی بات کی بھی ویسی حیثیت ہے باتوں کے اوپر جیسے وہ بادشاہ ہے سارے غلام، تو اس کا کلام بھی کلاموں کے مقابلے میں بہت عظیم کلام ہے. تو ساری باتوں میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، بہت اونچا کلام ہے اللہ رب العالمین کا. تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے. قرآن میں ایک چیز پڑھنے میں آتی ہے کہ قرآن میں کچھ صورتیں ایسی شروعات ان کی ہوتی ہے الف لام میم، یا اس طرح سے کئی اور حروف آپ کو شروع میں پڑھنے میں آتے ہیں. یہ کیا ہیں؟ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں یا حروف مقطعہ. ایسے حروف جو الف با تا سے ہوتے ہیں اور ان میں انتخاب اس میں ہوتا ہے. الف لام میم، اس کی قسمیں ہم دیکھیں گے کیا کیا حروف مقطعات آئے ہیں، اور کل ملا کر یہ 29 صورتوں میں آئے ہیں. قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114. ان میں سے 29 صورتوں میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، لیکن ہمیشہ شروع میں ہوتے ہیں، درمیان میں نہیں ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان صورتوں میں ہمیشہ حروف مقطعات کی خوبی ہے، ایک خاص بات ان صورتوں میں ہے. عام طور سے جس صورت کی شروعات میں حروف مقطعات ہوں، آپ غور کر کے دیکھ لیں، اس میں قرآن کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات ہوتی ہے. عام طور سے آپ کو ملے گا جس صورت کی شروعات حروف مقطعات سے ہو، اس کے فوری بعد قرآن کی عظمت بیان ہوگی. آپ دیکھ لیں، اس کو ہوم ورک ہے آپ کے لیے، یاد رکھیں گے اس کو. جن صورتوں کی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اس میں عمومی طور پر عام طور سے اس کے بعد فوری طور پر یہ ہوگا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس طرح کی کوئی بات اس میں آئے گی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، یہ بہت عجیب اور بہت بڑا کلام ہے، عام طور سے آپ کو ملے گا. اس تعلق سے اللجنۃ الدائمہ اور علماء نے عام طور سے بات کہی، میں نے ایک متن لیا ہے. اہل علم فرماتے ہیں والراجح انہا ذکرت ہذہ الحروف، قرآن کی صورتوں میں شروعات میں حروف مقطعات کیوں آتے ہیں؟ الف لام میم کیا ہے، یہ کیوں آیا؟ یہ کہتے یہ راجح قول اس میں یہ ہے کہ انہا ذکرت ہذہ الحروف واللہ اعلم فی اول السور التي ذکرت فیها بیانا لاعجاز القرآن. یہ حروف قرآن کی صورتوں میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ قرآن کا اعجاز ہے، یعنی اس قرآن جیسی دوسری کتاب لانا انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. قرآن کا اعجاز بتانا کہ بہت عظیم کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی دوسرا ایسی کتاب لا نہیں سکتا ہے. وَأَنَّ الْخَلْقَ عَاجِزُونَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ بِمِثْلِهِ، اور مخلوق اس بات سے عاجز ہیں، نہیں کر سکتے ہیں کہ اس جیسی کوئی کتاب اس کی ٹکر پر لے کر آئیں. هَذَا مع انه مرکب من هذه الحروف المقطعه التي يتخاطبون بها، جبکہ بات یہ ہے کہ یہ جو کلام اللہ کا ہے انہی حروف سے مرکب ہے جن حروف سے وہ اپنے الفاظ بناتے ہیں. الف با تا ثا جیم ہا، جتنے حروف ہیں قرآن میں بھی وہی حروف آتے کہ نہیں آتے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھے ہر حرف کے بدلے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 1 نیکی. اور 1 نیکی کا کتنا گنا ہو جاتا ہے؟ 10 گنا ہو جاتا ہے. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ حروف ہیں عربی زبان کے. اور کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 29 یا 28 بولیے آپ، حمزہ کو لینا کہ نہیں لینا اس میں جھگڑا اگر ہو جائے تو ایسا ہوگا. تو یہ جتنے بھی حروف ہیں، چاہے اللہ کا کلام ہو یا انسانی کلام ہو، وہی حروف آتے اس میں. حروف آتے کہ نہیں؟ الف لام میم پڑھتے کہ کیا پڑھتے آپ؟ وہ الف ہے، لام ہے، میم ہے، اور اسی طرح سے سارے حروف ہیں جو عربی میں ہوتے ہیں. لیکن انسان انہی حروف سے ایسا کلام نہیں بنا سکتا ہے جو اللہ کا کلام ہے اس کے مقابلے میں ہو. تو حروف تو وہی ہیں، لا کے بتاؤ ایسا کلام کیا ہو رہا، تم کو کیوں نہیں بنا رہے؟ اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہے کہ دیکھ لو یہ الف لام میم حروف تو وہی ہیں جن سے تم اپنے الفاظ بناتے ہو. قرآن جیسا بنا کے لاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے.
تو کہتے ہیں هذا مع انه مرکب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وارتضاه ابو الحجاج المزي رحمه الله وهذا هو الذي نصره شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. کہتے ہیں یہی بات علامہ مزی رحمہ اللہ نے کہی ہے اور یہی کلام یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. تو بعض اہل علم نے یہ بات کہی کہ کیوں آتے حروف مقطعات قرآن میں، کیوں ذکر کیا جاتا الف لام میم را قاف صاد یاسین، کیوں آتا یہ، کیا ہے یہ؟ علماء نے کہا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حروف ہیں، یہ عربی زبان کے لیٹرز ہیں، لیکن تم ان سے اپنا کلام بناتے ہو. اللہ کا کلام بھی انہی حروف سے بنا ہوا ہے، لیکن تم ان حروف کو جاننے کے باوجود ان سے الفاظ، آیات اور ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے جو اللہ کا کلام ہے. اس کے بالمقابل تم عاجز ہو، اس سے بنا سکتے ہو تو بنا کے لاؤ، نہیں بنا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو اس سے چیلنج کیا. یہ حروف کیا ہیں، کتنے ہیں؟ یہ 14 ہیں. حروف مقطعات میں کتنے حروف آتے ہیں؟ 14 حروف آتے ہیں. آدھے 28 میں سے آدھے ہیں. کیا ہیں یہ؟ الف ہا را سین صاد طا عین قاف کاف لام میم نون ہا یا. علماء نے اس کو جوڑ کے یاد رکھنے کے لیے بنایا ہے نص حکیم قاطع لہ سر، یعنی نون صاد ہا کاف یا میم قاف طا عین لام ہا سین، اس طرح سے یاد رکھنے کے لیے اس کو بنایا نص حکیم قاطع لہ سر. نص حکیم قاطع لہ سر 5 لفظ ہیں. تو ان 5 الفاظ میں ان کو جمع کیا یاد رکھنے کے لیے ہے. یہ کیا حروف ہیں؟ 1 2 3 4 5. اس طرح سے یہ آیا ہے. کہیں ایک حرف ہے کسی صورت میں، کسی میں 2 ہیں، کسی میں 3 ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 5. جیسے ایک والے کون سے ہیں؟ صاد، یہ ایک صورت ہے. قاف، یہ ایک صورت ہے. نون والقلم وما یسطرون، تو یہ 3 حرف ہیں، صاد قاف اور نون. 2 والے کون سے ہیں؟ طٰہٰ، طاسین، یاسین، حامیم. تو یہ کتنے حروف ہیں اس میں؟ 2. 3 والے کون سے ہیں؟ الف لام میم، الف لام را، طا سین میم. 4 والے کون سے ہیں؟ الف لام میم صاد. 5 والے کون سے ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد. کون سی صورت ہے؟ مریم. یا اسی طرح سے حامیم عین سین قاف. کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. 2 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 5. ایک ساتھ آئے نا، اس لیے 5 بول رہے ہیں اس کو. تو یہ پوری جو ہے کتنا ہے؟ یہ حروف مقطعات یہی ہے. 1 2 3 4 5. اور مختلف صورتوں میں آئے. کتنی صورتوں میں آئے ہیں؟ 29. 30 نہیں، 29 29. تو یہ حروف مقطعات ہیں. ٹھیک ہے، یاد رہے گا یہ؟ ٹھیک ہے. کیوں آئے وہ بھی معلوم ہے. اب سمجھ میں آئے کیوں آتا؟ معلوم نہیں پتہ کیوں ہے یہ، مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حروف ہیں، لاؤ ایسا کلام بنا کے. یہی حروف ہیں جو تم کو دیے جا رہے ہیں، کلام بنا کے لاؤ. اور بھی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں جس میں بہت زیادہ لمبی تفصیل ہے. نمبر 16، اللہ کی ذات. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں مواد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کی ذات و صفات کا تعارف ہے. قرآن میں سارا قرآن اگر آپ دیکھیں، اصل قرآن کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں ہے. اللہ کیسا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اور اللہ کیا دے گا، اور اللہ سے ہی متعلق سب کچھ ہے. اور اللہ نے ماضی میں کیا کیا، اللہ اب کیا کر رہا ہے، کیا کر سکتا ہے، اور کیا کرے گا، کیا دے گا، انعام سزا، ساری باتیں اللہ کے وعدے. تو پورا قرآن کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں ہے. اللہ کی ذات و صفات، اللہ کے افعال، اور اللہ کی وعد و وعید، اور اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے، پورا قرآن اس کے بارے میں ہے. اور اللہ نے ماضی میں کیا کیا، مستقبل میں کیا کرے گا، قرآن اللہ کے بارے میں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے.
اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، لم یلد اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد اور نہ وہ کسی کا جنم دیا ہوا ہے، یعنی نہ اس کے اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ایکول نہیں ہے، نہ شریک ہے نہ ٹکر والا ہے. تو اللہ کے برابر کوئی نہیں. تو اس ایک صورت میں اتنی تفصیل ہے کہ یہ پورا ایک کورس ہو سکتا ہے ہمارا، پورے دن کا کورس ہو سکتا ہے، جس کو وقت کافی نہیں ہوگا. اتنی بڑی صورت ہے، اتنی باتیں اس کے اندر ہیں. تو یہ سورۃ الاخلاص ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عالم الغیب والشہادہ، غیب چھپے اور کھلے کا جاننے والا. وہ الرحمن الرحیم، وہ الرحمن ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الملک بادشاہ، القدوس پاک، السلام سلامتی والا، سلامتی دینے والا، ہر عیب سے پاک اور بندوں کو سلامتی دینے والا. المؤمن امن و امان دینے والا. المہیمن سب پر غالب اور سب پر نگہباں. العزیز زبردست غلبے والا. الجبار جو چاہے کر گزرنے والا، اس کے مقابلے میں کوئی اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا، وہ فیصلہ نافذ کرے وہ ہو کر رہتا ہے. المتکبر سب سے بڑا بڑائی والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ مشرکین کر رہے ہیں. واللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہے چیزوں کو وجود دینے والا اور ان کو عدم سے باری، ان کو پروان چڑھانے والا، اور مصور صورتیں ان کی گھڑنے والا. لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت سے نام ہیں اچھے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، چاہے اپنے قول سے ہو یا اپنے حال سے ہو. وہو العزیز الحکیم، اور وہ کیسا ہے؟ العزیز ہے، زبردست غلبے والا ہے، اور الحکیم ہے، حکمت والا ہے. غلبے والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن حکمت والا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے. فرعون کو پہلے دن غرق نہیں کرتا ہے، وقت آنے پہ کرتا ہے، اس کو آنے دیتا ہے، پروان چڑھنے دیتا ہے، سب کچھ سرکشی کرنے دیتا ہے. برابر جب وقت آتا ہے تو ابرہا کو برابر اس کی جگہ پر آنے دیتا ہے اور پھر ہلاک کرتا ہے. گھر پہ نہیں مار ڈالتا اس کو، آؤ یہاں تک آؤ اور واپس مت جاؤ. برابر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان کے اوپر غول کے غول پرندے بھیجے، اور ہاتھی والوں کو فنا کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بڑے ہاتھی بھیجے، پرندوں کی غول. ابابیل پرندہ نہیں ہے، ابابیل کا معنی ہے پرندوں کا لشکر. غول کے غول پرندے ان کے لیے بھیجے اللہ نے. اور پرندوں کے ہاتھ میں کیا تھا؟ پہاڑ. ہاتھی کے مقابلے میں پڑا ہونا چاہیے نا اس کو کچلنے کے لیے. کیا تھا؟ کنکریاں. چھوٹے چھوٹے پرندے، لیکن ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ پنجوں میں کنکریاں. تو اللہ بڑے کو چھوٹے سے ہلاک کر سکتا ہے. تو تم زمینی فوج لاؤ، ہم آسمانی فوج بھیجیں گے. اور انہوں نے جب برسایا ان پر پتھر، تو جو بھی جس کو بھی وہ لگتا تو اس میں سڑن شروع ہو جاتی. تو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر کے رکھ دیا اللہ نے، ان کو وجود ختم کر دیا. اللہ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اللہ ایسا ذلیل کرتا ہے طاقت والوں کو کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا. ہاتھی لاتا ہے کعبہ ڈھانے کے لیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر پرندے بھیجے ان کے لیے، بڑے بڑے نہیں، ڈائناسور کے جیسے پرندے آ رہے ہیں، ہاں چھوٹے چھوٹے پرندے. اور ان کے اوپر پہاڑ برسا رہے نہیں، ان کے اوپر کنکریاں برسا رہے. اللہ بڑا حکیم ہے. اللہ ایسا بتاتا ہے اپنی قدرت کو، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہے. اللہ جو بھیجا وہ اصل ہے.
وہ کام کر کے چلے جائے گا. تو ایسا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں کہا. آیت الکرسی آپ دیکھیے, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ زندہ ہے, خود قائم ہے, سب کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ان کے آگے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے وہ سب جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ کے علم میں سے یا اللہ کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا ہے سوائے اس کے جو اللہ ان کو معلوم کرائے, جو اللہ ان کے بارے میں چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کے اوپر چھائی ہوئی ہے. کرسی اس کو کہتے ہیں جہاں قدم رکھے جاتے ہیں. تو اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو کا احاطہ کیے ہوئے اس پر چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما, اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کے لیے کوئی تھکانے والا کام نہیں ہے, مشکل کام نہیں ہے. وہو العلی العظیم, اور بہت اونچا ہے, عظمت والا ہے. آپ دیکھیے قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ نے اپنے بارے میں اتنی ساری باتیں ایک ساتھ بیان کی ہے. تو قرآن میں اللہ کا تعارف ہے. قرآن میں کیا ہے؟ اب یہ آیتیں سمجھانے کے لیے وقت چاہیے, میں نے ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے, کبھی تفسیر بھی اس کی دیکھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے قرآن کریم میں آسمان و زمین کی مخلوقات کا ذکر ہے. قرآن کی خوبی یہ بھی ہے کہ قرآن انسان کو اپنے اطراف پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھنا سکھاتا ہے. سائنس کے لیے کیا ہے؟ آبزرویشن, دوسرا انفرنس. سائنس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں, ایک کیا کرو, آبزرو کرو, اس کو دیکھو, غور سے دیکھو, اور پھر غور سے دیکھنے کے بعد اس کا نتیجہ لو. کیسا؟ جہاز پانی, ہم لوگ اسکول میں بتاتے تھے, جہاز جا رہا ہے پانی پر, جا رہا, جتنا دور جاتا ہے اور وہ چھپتے غائب ہو جاتا ہے سمندر میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین گول ہے. تو اب ایک پہلا کیا ہوا, آبزرویشن, اس کے بعد کیا ہے, انفرنس. قرآن بھی ہم کو بتاتا ہے کہ تم کائنات کو دیکھو, اور کائنات کو دیکھنے کے بعد اس سے کچھ سبق لو کہ یہ سارا نظام اپنے آپ نہیں بن سکتا ہے, اس کا کوئی بنانے والا اور چلانے والا ہے. جب یہ اتنا زبردست ہے تو بنانے والا کتنا زبردست ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, آسمانوں میں زمین میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے, ایمان رکھنے والوں کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون, اور خود تمہاری اپنی تخلیق میں, تمہاری کریشن میں, تمہاری بناوٹ میں, اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جانداروں کو پھیلا دیا ہے, اس میں بھی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. واختلاف اللیل والنہار, رات دن کے باری باری آنے جانے میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا ہے, بارش برسائی جس سے تمہارا رزق ہوتا ہے, بارش کا پانی پینے کے لیے, اور زمین سے اناج اگتا ہے کھانے کے لیے, اس میں بھی تمہارے نشانی ہے. فأحیا بہ الارض بعد موتها, جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا. وتصریف الریاح, اور ہواؤں کے یہاں سے وہاں جانے میں, ہوا رکی ہوئی ہوتی ہے نہیں, ہوا یہاں سے وہاں جاتی ہیں. آیات لقوم یعقلون, اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون, تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بعد, اللہ کی فبأی حدیث بعد اللہ, اللہ کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد
یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اگر اللہ کی بات ان کے لیے ایمان کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ کا بولنا ان کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کی بات ان کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو ان آیتوں میں آپ دیکھیے آسمان و زمین کی بناوٹ، رات دن کا باری باری آنا جانا، مخلوقات کا زمین میں پھیل جانا، اور اسی طرح سے آسمان سے بارش کا نازل ہو کر اس سے انسان کے لیے رزق کا اگنا، اور اسی طرح سے زمین کا مردہ ہونے کے بعد دوبارہ اس میں سے فصل کا، گھاس کا اور پیڑ پودوں کا نکلنا، اور ہواؤں کا یہاں سے وہاں جانا، یہ ساری چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ یہ نظام اپنے آپ نہیں بن سکتا ہے۔ تو قرآن ہم کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں عام طور سے آپ دیکھیں، اور زیادہ تر مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے۔ آسمان و زمین اور مخلوقات کے بارے میں قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ الجاثیہ میں ہے۔ اور ان مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد کبھی توحید اور کبھی آخرت کو ثابت کیا جاتا ہے، کہ کبھی توحید کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم بنے، تمہارا کوئی بنانے والا ہے تبھی تو بنے نا، کیونکہ تمہارا ڈھانچہ بتا رہا ہے کہ کسی نے برابر دنیا کے لیے مناسب ڈھانچہ دے کے تم کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پانی کی مخلوق اس کا ڈھانچہ، زمین کی مخلوق، آسمان میں اڑنے والی مخلوق ان کا ڈھانچہ ان کے مناسب ہے، ان کو معلوم تھا ہم کو ایسا بننا چاہیے، کسی نے بنایا تبھی تو نا۔ آپ بول سکتے ہوائی جہاز کو معلوم تھا اڑنے کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اس لیے اس نے برابر ویسا وہ بنا، بول سکتے آپ۔ پہلا ہوائی جہاز تھا تھوڑا سا ایسا تھا، پھر اس نے اڈیپٹ کیا، ایوالو ہوا، وہ اس نے سیکھا، اس جینیٹیکلی وہ اپنے آپ کو اس نے اپڈیٹ کیا، اپ گریڈ کیا۔ آپ کا موبائل ہوتا گیا ایسا، خود سے ہوتا اپڈیٹ اس طرح سے، نوکیا تھا آئی فون بن گیا ہوتا، نوکیا گیا، پہلے ایسا تھا اب ایسا، خود سے ہوتا ہو کسی کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سائنس میں آپ دیکھیے سائنسداں کئی لوگ ہم کو بولتے کہ شروع سے ایسا اپنے آپ ہوا اور آٹومیٹک اندر کے اندر اپڈیٹ ہوا، جبکہ مخلوق کو خود معلوم نہیں۔ آپ سوچئے کسی سائنسداں کو پوچھئے کہ مخلوق میں کھانے کا بھی نظام ہے، پیشاب کا بھی نظام ہے، اور پاخانے کا بھی نظام ہے کہ نہیں؟ ایوولوشن والوں کے لیے کویشچن ہے یہ، ہوم ورک۔ مخلوق کا پہلے کھانے کا راستہ بنا یا پیشاب پاخانے کا؟ اور ایکسپیرینس سے بنتا گیا نا سب۔ تو شروع میں کھانے کا بنا تو پاخانے کا تھا کہ نہیں تھا؟ تو وہ کیا ہوتا تھا؟ کھا کے مر جاتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ بعد میں کب بنا پاخانے کا؟ تو درمیان میں جتنی مخلوق تھی اس کا کیا ہے؟ پاخانہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ؟ سوچئے کہ اللہ نے کھانے کا بھی نظام بنایا اور پیشاب پاخانے کا بھی نظام بنایا، تو یہ ایک ساتھ آیا، پہلے کیا آیا بعد میں کیا آیا، کیسا؟ اور ان کو معلوم کیسا پڑا ہم کو پاخانے کی بھی ضرورت ہے؟ یہ کیسا بنا؟ بنانے والے نے اس کو بنایا۔ آنکھ کیسی بنی؟ مجھ کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، کیسی بنی؟ اس کو معلوم کیسا پڑا مجھ کو آنکھ چاہیے؟ آنکھ بننا آسان ہے؟ کان کیسا بنا کہ سننا ضروری ہے؟ اس کے لیے کان، اس کے اندر کا پورا ایئر ڈرم اور یہ سب کچھ اتنا ایزی ہے؟ وہ فضول باتیں کرتے۔ تو یہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مخلوق ایوالو ہوتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک ایویڈنس اس کا نہیں ہے، کوئی سائنسی اس کی دلیل اس کے لیے نہیں ہے، بس تخرصات ہیں یہ اپنے طور پر انہوں نے اس طرح سے مانا کہ ایسا ہوا تو ایسا ہی ہوا ہوگا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ تو قرآن ہم کو دعوت تفکر، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی عظیم بات یہ ہے کہ قرآن انسان کو کائنات کی چیزیں بتا کے سوچنے والا بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ، اب دیکھیں غور کیجئے اس کے اوپر کہ قرآن جو ہے انٹلیکچوئلز پیدا کرتا ہے، سوچنے والے، ڈم لوگ نہیں، بدھو لوگ نہیں، سوچتے نہیں ہم لوگ، اندھے لوگ نہیں،
قرآن دیکھنے والے، سوچنے والے، کہ باہر کی بھی آنکھ، اندر کی بھی آنکھ، دل کی بھی آنکھ اور سر کی بھی آنکھ، دونوں یوز کرو، قرآن ہم کو سکھاتا ہے، لیکن اپنی حدوں میں، بریک فیل نہیں، کہ آدمی آنکھ کا استعمال کریں اور اسی طرح سے دل کا بھی استعمال کرے۔ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم کائنات میں غور کریں، اور کائنات میں غور کرنا یہ سائنسی ترقی کے لیے بیج ہے، بنیاد ہے۔ غور ہی نہیں کرے گا تو کائنات کے بھید معلوم پڑیں گے نہیں، قوانین معلوم پڑیں گے جن کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پہلا انسان کیسے بنا تھا؟ اچھا، جو دوسرا بھی انسان ہے اس کا بھی جو مٹیریل ہے، انگریڈینٹس اس کے جتنے بھی ہیں، کہاں سے آئے وہ؟ بیسیکلی انسان جو بنا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہیں؟ کاربن ہوتا ہے اس کے اندر، اور پانی ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر بڑھائیں گے تو اور دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر بہت ساری، تو بیسک کیلشیم ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ایک سالوں پہلے ایک امریکن سائنٹسٹ نے ٹوٹل کیلکولیشن کا تھا، اتنا ایوریج وزن والا آدمی، اس کے جسم میں کاربن اتنا رہتا ہے اور فلاں چیز اتنی رہتی ہے اور اتنی رہتی ہے، سارے جتنے بھی اس کے ایلیمنٹس باڈی میں ملتے ہیں ان سب کا ٹوٹل مارا تھا، اس نے کچھ $6 یا $8 میں آتا انسان بتایا تھا۔ یہ سارا مٹیریل جو انسان میں ہوتا ہے کہاں ملتا ہو؟ کہاں سے نکلتا ہے وہ؟ زمین سے نکلتا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں ان میں جتنے بھی مٹیریل ہے وہ سارا کا سارا کہاں سے نکلتا ہے؟ اس اعتبار سے بھی مٹی سے ہے وہ۔ تو انسان کی تخلیق دو چیزوں سے ہوئی ہے، ایک مٹی پہلا، دوسرا، اسی لیے ابن قیم کہتے ہیں دیکھو ہم کو دو ہی چیز سے پاکی حاصل کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، پہلا، اور وہ نہیں ملا تو سمجھ، کیونکہ انسان کی فطرت اس سے کیا ہے؟ مانوس ہے، اس سے انسان کی فطرت مانوس ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم مٹی سے انسان بن گئے اور زمین میں پھیل گئے۔ آپ بتائیے، مٹی بے جان ہے، مٹی بے جان ہے، لیکن اس مٹی کے ذرات سے بنا ہوا جسم، کاربن، کیلشیم اور جو بھی فاسفورس اور جو بھی رہے گا اس میں معلوم نہیں کیا کیا رہتا ہے، اور پانی، اس سے جو مل کے بنا ہوا مخلوق ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے۔ آپ بتائیے یعنی کتنی عجیب چیز ہے، آٹومیٹڈ ہے وہ، اس کو کوئی سافٹ ویئر ڈالنا پڑتا۔ ہاں، آج روبوٹس بن رہے ہیں نا، اس کی ویڈیو دیکھیے کیسا گرتا ہو منہ کے بل، جا کے وہ گرتے جا رہا، کوئی الٹا جا رہا، گرتے جا رہا۔ آپ کتنے ویڈیوز دیکھیں گے، ایوالو ہو رہا ہے وہ، اچھا بنے گا انشاءاللہ، امید ہے، لیکن وہ بنانے والے نے بنایا ہے اس کو، اور سافٹ ویئر اس کے اندر ہے، اور اس کی اتنی ہی لمٹ ہے جتنا وہ، اس کو اگر کام دیا گیا ہے کہ اس کو سرو کرنا ہے تو وہ سرو ہی کرے گا، دوسرا کچھ کر سکتا۔ لیکن انسان آپ دیکھیے، انسان خود سے سوچتا ہے، اسی لیے بچے کو آپ بولیں گے جا بازار سے لے کے آئے چیز، وہ جا کے کرکٹ کھیل رہا، اس کا سافٹ ویئر کیسا ہے، وہ خود سے بھی سوچتا کچھ، اور کسی کو کہا جائے ایسا کرو تو وہ خود سے بھی سوچتا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیے صحابہ کی جماعت گئی نا، امیر نے کیا بولا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نا میری بات مانو، ہاں، تو جاؤ لکڑی جمع کرو، لکڑی جمع کرے، آگ لگاؤ، آگ لگائے، کودو، ہاں نہیں کودیں گے، کیوں؟ اس لیے آگ سے بھاگ کے تو آئے اسلام میں، واپس آگ میں جائیں ہم لوگ، آگ سے بچنے کے لیے آئے، خود سے سوچے کہ نہیں سوچے؟ کیا مشین کی طرح تھے ایک دم، وہاں پروگرام کر کے بھیج دیے تو کود گئے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ٹیسٹ بتاتا ہوں، بول رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو آیا نا کمپیوٹر اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا، آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں، آپ اس کو بولیے چیٹ جی پی ٹی، جیمنا یا جو بھی ہیں آپ کے پاس، آپ اس کو بولو اس کے بعد تم چپ رہنا، کچھ بولنا نہیں، کیا بولتا ہے؟ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں بولوں گا۔
اب اس کے بعد کچھ نہیں بولوں گا. جب میں بولوں چپ تو نہیں بولنا کچھ, تو کیا بولتا, ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میں اب کچھ بولوں گا, آپ اس کو چپ بٹھا کے بتاؤ. آپ کا بچہ سنتا ہی ایسا بھی کیے تو سنتا ہو بیچارہ, اشارے سے بھی بول دیں اس کو سمجھتا ہے. لیکن چیٹ جی پی ٹی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آپ جتنی بار چپ بولے, ہر بار آپ بولے یہ نہیں بولنا, کچھ بھی نہیں بولنا, چپ رہنا, خاموش ہو جانا میرے چپ بولتے ہی. ٹھیک ہے آپ کے چپ بولتے ہی میں اب چپ ہو جاؤں گا. وہ چپ ہوتا ہی نہیں, آپ چپ کر کے بتا دو آپ ہی چپ ہو جاؤ گے. بے وقوف ہے, اس کو بول کے فائدہ نہیں, میں ٹچ کر چکا ہوں اس کو. یہ اس بات کی علامت ہے کتنا بھی ایڈوانسڈ ہو, کتنے لوگ کام کیے اس کے اوپر, لیکن ابھی بھی اس کو چپ بولے تو چپ نہیں بیٹھتا. وہ ہر بار بولتا میں چپ بیٹھوں گا, کہیں چپ بیٹھنا ہوا ہے, میری بات کا کوئی جواب نہیں دینا اور خاموش ہو جانا جیسے میں چپ کہوں. بولتا ٹھیک ہے آپ نے بہت صحیح کہا, اب اس کے بعد کچھ نہیں بولوں گا, آپ جیسی چپ بولو گے میں نہیں بولوں گا. چپ تو آپ نے ٹھیک کہا, میں نہیں بولوں گا. وہ ہر بار ایسا بولتا ہے, یعنی ابھی تک وہ ایڈوانسڈ نہیں ہوا ہے, حالانکہ اس پہ اتنے ایکسپرٹس لوگوں نے کام کیا ہے. یہ حد ہے انسان کی چیز کی. لیکن انسان کو اللہ نے بنایا کیسا انسان, ہاں انسان کتنا ایڈوانسڈ ہے کہ اس کو قدم رکھنا, آپ بتائیے سیڑھی پر قدم رکھنا, چلنا پھرنا, راستہ کراس کرنا, کتنے ملینز اس کو کیلکولیشن کرنے پڑتے ہوں گے. گلاس اٹھانا, منہ تک لے جانا, پینا, آپ دیکھیے روبوٹ کیسا اٹھاتا, ایسا لے جائے گا. ارے مر جاؤں گا میں, پانی کب دے گا لا کے, تو کھانس کے مر گیا میں, لا رہا برابر ایسا اٹھا کے گلاس پھوڑ دیا. ہاں پھر تھوڑے سے اچھے بنائے ان لوگوں نے, ہاں نہیں اچھے سے پکڑ کے آپ کو لا کے دے رہا, اور آپ کی ناک میں برابر پانی. کیا ہوا, یہاں سے گیا وہاں سے, بات تو ایک ہی ہے نا, بائی پاس ہے, سیدھا چلے یہاں سے. یہ حال ہے. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کل جا کے بہت ایڈوانس وہ ہو سکتا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کہو گے کہ اس کے بعد کوئی آئے اور کمپنی سے بولے, ایلان مسک سے یا جو بھی ہے اس طرح کے لوگ, ان سے کہے اپنے آپ بن گیا نا کتنا اچھا ہے, وہ کیا بولے گا, پیارے اس پہ کتنے سالوں کی ریسرچ اور اس کے بعد یہ ایسا بنا ہے. گرتا لیکن پھر بھی تھوڑا چلتا نا, اور انسان کے بارے میں کہہ دے اپنے آپ بن گیا. چیتے کو دوڑتے ہوئے دیکھے آپ, اور پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھے آپ, سوچیے. مکھی کو دیکھو خالی, مکھی پیدا کر کے بتا دو ایسی مکھی, کیا مکھی ہے آپ بتائیے, وہ اڑتی کیسا اڑتی ہے, اور کیسا فاسٹ اس کا کتنا سپیڈ رہتی ہے, اس کے پر کتنا کیسے رہتے ہیں, سوچیے اتنی چھوٹی مخلوق ہے. مچھر کو دیکھیے, ڈاکٹر بھی انجیکشن دیتا نہیں ایسا, بلڈ آپ کا لیتا برابر, انجیکشن ہارڈ رہتا, اس کی سونڈ کی طرح. آپ بتائیے سوئی ویسی ہونا چاہیے, کر سکتے کیسا انجیکشن سے اپنے آپ کا خون کیسا لیتا ہوں, اور بلڈ ٹیسٹ کے لیے دکھتا آپ کو, لیکن وہ بغیر ویسی سخت سونڈ کے آپ کا برابر بلڈ لے لیتا. کیسی مخلوق ہے اللہ کی بتائیے. ہاں اس کے لیے کھینچنا بھی نہیں پڑ رہا اس کو کچھ, کیسی چیز ہے. آپ دیکھیے ایک ایک مخلوق اللہ کی ہے. قرآن ہم کو مخلوقات کا مشاہدہ کرا کے ہم کو اللہ کی طرف پھیرتا ہے, اپنے آپ نہیں بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, پھر تم بشر بن گئے, تمہارے اندر زندگی آ گئی, اور تم چلنے پھرنے والے بن گئے, زمین میں پھیل گئے تم. تو ایک انسان کا چلنا پھرنا, سوچنا, دیکھنا, بولنا, سننا, کتنی عجیب چیز ہے یہ, انسان کے لیے بہت مشکل ہے. یعنی یہ چیز بہت مشکل کام ہے جو اللہ نے انسان کے لیے آسان کر دیا ہے. آپ چھوٹے بچے کو بھی دیکھیے, آپ آواز دیتے پلٹ کے وہ دیکھتا ہے برابر ہے. آپ پیچھے سے دیکھیں وہ پیچھے دیکھتا ہے. کان کا آپ کیسا بنایا اللہ نے, کان خالی آواز نہیں سنتا, وہ ڈائریکشن بھی کیلکولیٹ کرتا برابر. آپ کو پیچھے سے آواز دے گی تو آپ اوپر دیکھتے, آپ کو پیچھے سے آواز آ رہی کیسا معلوم پڑا, یعنی آپ کو آواز آئی لیکن ڈائریکشن کیسا معلوم پڑی,
آپ کو پیچھے سے آواز آ رہی کہ آگے سے آواز آ رہی, کچھ دھم سے ہو جائے پیچھے تو کیا دیکھیں گے, آگے یا جیب میں؟ آپ پیچھے دیکھیں گے کہ انسان کے کان اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ انسان کو ڈائریکشن بھی معلوم پڑتی ہے. آپ کی آنکھیں ایسی بنی ہے کہ آپ کو ڈسٹنس بھی معلوم پڑتا ہے. کیمرہ, ریٹینا بولتے ہیں, ابھی تک کے کیمرہ ویسا بنا نہیں ہے کہ فوری طور پر بالکل ایگزیکٹ امیج ویسا بتائے, اور کون کس کے پیچھے بیٹھا برابر ڈسٹنس انسان برابر معلوم کرتا ہے. کیسی آنکھ ہے, اپنے آپ بن جاتا ہے. یہ اپنے آپ نہیں بنا, یہ بنانے والے نے بنایا ہے. یہ بہت ہائی لیول کی مخلوق ہے, بہت ہائی لیول کی مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے. آنکھ کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا, کیسی زبردست. اور دماغ کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ کا دماغ پھر بھی کام نہیں کرے گا. کیسا دماغ ہوتا ہے کہ آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی یادداشت میں جتنا گاربیج ہوتا ہے دماغ صاف کرتا ہے, آپ کو معلوم بھی نہیں. کیسا نظام اللہ نے بنایا کہ جو کچرا ہوتا ہے جو ڈیلی لگنے والا نہیں ہے, نکالو اس کو. کیونکہ آپ بائک پہ جا رہے تھے, ساری دکانیں دیکھتے گئے, ضروری نہیں ہے آپ کے لیے وہ. تو ضروری کیا ہے, ضروری کیا نہیں ہے, دماغ کیسا کرتا ہے, اس کو سارٹ کر کے نکال دیتا ہے. کیونکہ یہ نیسیسری نہیں ہے, کیونکہ اتنا گاربیج ہو جائے گا, اس کا حالت خراب ہو جائے گی بیچارے کی. کون بنایا یہ؟ اپنے آپ بن گیا. سیلف ریپ. آپ کا موبائل ہوتا کہ خود سے صاف, دنیا بھر کا کچرا اس میں بھرا رہتا ہے, آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, یہ فوٹو نہیں, وہ ایسا نہیں, یہ اپلیکیشن نکالو. اپنے آپ وہ ریکٹیفائی نہیں کرتا ہے. دماغ اللہ نے ایسا بنایا کہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ غیر ضروری معلومات کو نکالتا ہے. مخلوقات میں, عجائبات میں آپ دیکھیں گے تو اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے. الذی احسن کل شیء خلقہ, کہ جس نے بہترین طور پر چیزیں پیدا کی. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور تمہارے درمیان, بیوی شوہر کے درمیان, تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت, محبت اور رحمت کا رشتہ رکھ دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. انسان بنا کس سے؟ مٹی سے. مٹی سے بنا, لیکن مٹی سے بنا صرف نر نہیں بنا, کنٹینیویشن ختم, بنا گیا. مٹی سے انسان کا بننا, انسان بنا, مرد بھی بنا اور عورت بھی بنی. پھر دونوں قریب آئیں تو ایک تیسری مخلوق جنم لی. یہ اپنے آپ ہوتا, اور یہ الگ اور وہ الگ, دونوں کے کمبینیشن سے تیسری مخلوق بنتی ہے. اور وہ مخلوق اس کے پیٹ میں بنتی ہے, پوری بن کے باہر نکلتی ہے. اور ہر دور میں مرد بھی آتے, عورتیں بھی آتی. 1950 سے ایک بھی آدمی پیدا نہ ہوا, صرف عورتیں پیدا ہو رہی. ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے ایسا. مرد بھی پیدا ہوتے ہیں, عورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں, اور انسانی نسل کا سلسلہ برابر آٹومیٹک اپنے آپ ہوتا ہے. یہ اپنے آپ نہیں ہوتا ہے, یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے اس طرح سے کہ بولے سالوں سے عورتیں پیدا ہی نہیں ہوئے, آدمی لوگ ہی آ رہے ہیں بس. تو سلسلہ نسل کا چلتا ختم ہو جاتے. لیکن کیسا اللہ کا نظام ہے, مرد بھی پیدا ہوتے اور عورتیں بھی. اس لیے رونا نہیں, بیٹی پیدا ہوئی تو نہیں پیدا ہوگی تو رونا پڑے گا سب کو. ہاں, اور بیٹی آپ کے نانا کو پیدا نہیں ہوتی تو آپ بھی پیدا, آپ کے نانا کو بیٹی پیدا ہو, کون ہے وہ؟ آپ کی اماں. تو بیٹی پیدا ہونا نعمت ہے اللہ کی. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اس کو خوش ہونا چاہیے. ایک تو بیٹی ہوئی, چلو انسانیت جاری رہے گی, اور دوسرا یہ کہ یہ ان کو سنبھالنا ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. جنت کے لیے آسانی ہے, یہ جنت اس کے لیے آسان ہو جائے گی. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے مٹی سے مخلوق بنائی اور جاندار. اور کوئی آدمی مورتی بنائے, اس میں جان آتی؟ بولے کیا ہے اس میں, تو مٹی سے تو بنانا. اور آج تو مطلب سنتھیٹک روبوٹ بھی تو بن رہے نا. ہاں, دیکھنے میں کیسا ہے, انسان ہے, لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کے معلوم پڑتا ہے مردہ ہے. انسان کی آنکھ دیکھیے, انسان کی آنکھ خود بتاتی کہ اس میں حیات ہے. آنکھ بولتی ہے. تو آپ روبوٹس کو آپ دیکھیے, ان کی آنکھیں
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बना हुआ वीडियो फ़ौरन समझ में आता है, आँखों की वजह से, उंगलियों की वजह से। उंगलियां हमेशा गड़बड़ करता हो, 6 उंगलियां दे देता, कभी इधर की उंगली उधर देता, कभी इसकी उंगली उसको देता, गड़बड़ कर देता हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक को बनाया तो इंसान की आँखों में उसकी हयात मालूम पड़ती है, लेकिन रोबोट आप बना लो उसकी आँख हमेशा बेजान रहेगी, उसकी आँख हमेशा बेजान रहेगी, उसमें हयात नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और उसके बाद उसका जोड़ा भी बनाया। जोड़े का बनना बताता है कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों के जमा होने से नस्ल जारी रहेगी। ये बताता है कि बनाने वाले ने इल्म की बुनियाद पर इसको बनाया है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तब जाके तीसरा इंसान पैदा होगा। अपने आप ये हो सकता नहीं, ना इसको मालूम था ना उसको मालूम था। तो ये इस बात की दलील है कि इंसान को बनाने वाला कोई है। तो कुरान इस तरह से बात पेश करके इंसान को गौर फिक्र की दावत देता है। इस सूरह रूम की आयत या आप देखिए, अल्लाह ने फरमाया, थक गए? नहीं थके ना? वक्त के साथ साथ इंसान क्या हो जाता है, दिमाग भी बोलता है बहुत ओवरलोड हो गया इतना डेटा नहीं चाहिए बेटा तो मशीन क्या हो जाती है, बाज़ औक़ात ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। तो जारी रखें हम लोग, मगरिब बात भी है, डरो मत आप, मैं छोड़ने वाला नहीं आपको। और यानी ये मजालिस जो हैं ये हमारे सिर्फ इल्म में इजाफे का ज़रिया नहीं, बल्कि क्या है, ये ईमान में इजाफे का ज़रिया है। जिससे मैंने शुरू में कहा कि दीनी मजालिस को हम सिर्फ इल्म में इजाफे का ज़रिया न बनाएं। और ये बहुत ये आसान नहीं है इन मजालिस में बैठना, खुसूसन गर्मी के मौसम में और जगह की तंगी के साथ सफ़र करके सोने मिलानी, और खाए तो मालूम नहीं कैसा खाए, ठीक खाए नहीं खाए, जल्दी खाए थोड़ा खाए, ज़्यादा खाए, ज़्यादा खाना भी मुसीबत है, कम खाना भी मुसीबत। तो ये बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन यही चीज़ हो सकता है, अल्लाह से उम्मीद है यही चीज़ हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया बन जाए। क्या खुश होगा आदमी उस वक्त में कि तू फ़लाँ दिन फ़लाँ मजलिस में बैठा था और उस मजलिस में बैठने के लिए अल्लाह की खातिर बैठा था, और तेरी मजलिस, उस मजलिस में बैठने की वजह से तेरी मग़फ़िरत हो गई। क्या खुश होगा आदमी उस दिन कि बैठना काम आया। हाँ, बैठना काम आया। तो बैठिए, ये बैठना बहुत कीमती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत। क्या वो नहीं देखते ऊँटों को कि कैसे उनको पैदा किया गया, और आसमान को कैसे उन्हें ऊंचा आसमान को उठाया गया। व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, और पहाड़ों को कैसे ज़मीन में पैवस्त किया गया। और व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, और ज़मीन को कि कैसे उसे बिछा दिया गया। यानी आसमान, ज़मीन, पहाड़ और मखलूक़ात अपने अतराफ़ जो उनके माहौल में, उनके अतराफ़ में फैली हुई थी, कुरान इसकी दावत देता, देखो इसको, इनकी बनावट को देखो, इसमें मानवियत है, इसमें पर्पज़ है, इसमें क्या है, इसमें मकसद है, और इसमें मनफ़ात है, बेनिफिट है। इसमें पर्पज़ का होना, मकसद का होना और मनफ़ात का होना बताता है कि किसी ने इसको बराबर यहाँ तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारा फ़ायदा इसमें है और इसका ख़ास मकसद है। तो ये बता रहा है कि तुम्हारे लिए ये रखा गया है, तो किसी ने रखा है, किसी ने इसको रखा है। अगर आप आके लाइट का बटन दबाया और रोशनी हो गई, तो आप बोलते कि बल्ब ने बनाया बटन? बोलते आप? नहीं बोलते आप बोलते किसी ने सेटिंग किया है कि यहाँ से बटन दबाएंगे तो रोशनी यहाँ आएगी। ये नहीं कि आप बोल दें कि बटन भी आया इधर से खुशी खुशी और बल्ब भी आया, चलो यहाँ लग जाते हैं, और लग गया बल्ब, और दोनों में बोले ठीक है, और कम तो बल्ब दबाए तो बटन चालू हो जाता उसका एक रिलेशन है, ये दबाएं तो ये ऑन होता है, वापस दबाएं तो ये बंद होता है। तो इसका एक रब तो ज़ब्त है, किसी ने इसको सेट किया है इस तरह से। सारी कायनात में आप देखिए, इस तरह का रब्त आपको दिखाई देगा इंसान के अपने वजूद में। तो अल्लाह ने कायनात को देखने के लिए कहा, बाहर पहाड़ और आसमान, ज़मीन और ऊँट,
اونٹ میں ہی غور کرے. ایک دیہات کا آدمی ریگستان میں, اس کو سمجھ میں آئے گا کیسا بنایا اللہ نے. آپ جا کے گھر پہ دیکھو اونٹ کیسا رہتا ہے, اس کا کوہان, اس کی ہائٹ, اس کے پاؤں کی گدی, اس کی ناک کے نتنے, آنکھ کے اوپر اس کے آن آف, اس کی پلکیں, بال اس کے, اور اس کے جو اس کے ہونٹ ہیں, اس کے دانت ہیں, اس کا پورا نظام ہے پیٹ کا. وہ سارا نظام آپ دیکھیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ریگستان کے لیے بالکل مناسب ہے یہ. اور اس طرح سے کئی مخلوقات. تو یہ بتائے گا کہ اس کا یہ ڈھانچہ مناسب کیوں ہے, ایسا کہ یہاں رہنے کے لیے اس کو ایسا ہی بننا چاہیے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ بنانے والے نے اس کو ایسا بنایا ہے. اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. اے نبی آپ کہیے کیا اندھا اور بینا, اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہاں پر اندھا کون ہے؟ جو دل ہونے کے باوجود غور نہیں کرتا, آنکھ ہونے کے باوجود دیکھتا نہیں, عبرت کی نگاہ سے اور تفکر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, وہ اندھا ہے. اور بینا وہ ہے جو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دیکھی ہوئی چیز پر سوچتا ہے, اور سوچ کر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے, اپنے رب کو پہچانتا ہے. یہ آنکھ والا ہے, یہ آنکھ والا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے, اور خود تمہارے اپنے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ نشانیاں کہاں ہیں؟ زمین میں. اور خود تمہارے اپنے اندر نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانی؟ تمہارا بنانے والا کوئی ہے, اور وہ ایک ہے, اور وہ علم والا اور حکمت والا اور قدرت والا اور رحمت والا ہے. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ انسان کو پیاس لگتی ہے اور بارش ہوتی ہے اور پانی ہے, بھوک لگتی ہے اور اناج اور غلہ اگتا ہے اور پھل اگتے ہیں, اور انسان کو یہاں سے وہاں جانے کی ضرورت ہے, پاؤں ہے, اور کام کرنے کی, کھانے پینے کی اور اپنی منفعت کی چیزیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ہاتھ ہے, ہتھیلی ہے, انگلیاں ہیں, فولڈ ہوتی ہیں, ہڈیوں کے جوڑ ہیں, اور انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, آنکھ ہے, سننے کی ضرورت ہے, کان ہے, بولنے کی ضرورت ہے, انسان کو زبان ہے, حلق, آواز نکالنا کتنا مشکل ہے, آسان ہے, اور بات کر کے الفاظ بنانا اس کے لیے زبان چاہیے, حلق چاہیے, دانت چاہیے, منہ چاہیے, ہونٹ چاہیے. اتنے سب آپس میں مل کے کام کرتے تب جا کے کلام نکلتا, اور کھاتے کھاتے بھی نکلتا. کھاتے کھاتے بولتا ذرا اچار لا. ہاں, آدمی کھا رہا ہے, زبان بھی چل رہی ہے, دانت بھی چل رہے ہیں, ہونٹ بھی چل رہے ہیں, حلق بھی بزی ہے, نکل رہا ہے, اور اس کے درمیان بات بھی کر رہا ہے. بولے جلدی جلدی کرنا ہے آپ نے, وہ کھاتے کھاتے بات کریں گے, چلو میٹنگ کے بارے میں آپ نے بتاؤ, اور کھا بھی رہا ہے اور بات بھی کر رہا ہے. کتنا ٹف ہے یہ, کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے, کتنی زبردست مخلوق ہے اللہ کی, کیسا بنایا اللہ نے. تمہارے اپنے اندر نشانی ہے, تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیے کہ دیکھنے کی دعوت دیتا ہے قرآن. قرآن ان سائنٹیفک مزاج نہیں بناتا, آنکھ بند کر لو, قرآن بتاتا ہے ایسا. کیا بولتا ہے قرآن؟ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ آنکھ کھولو, اپنے آس پاس دیکھو, غور و فکر کرو. تو یہ اس کو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ بولتے ہیں. قرآن انسان کو کائنات میں, اپنی ذات میں اور کائنات میں ہونے والے واقعات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. تو یہ قرآن کی دعوت. وقت ہمارا کتنے بجے تک ہے نا؟ کتنے بجے رکنا ہے؟ 40 تک رکنا ہے. اسی طرح سے قرآن میں عقلی دلائل بھی ہیں, جہاں انسان کو آنکھ اور کان کے استعمال کی دعوت دی گئی ہے, وہیں عقل کے استعمال کی بھی دعوت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جا, تو وہ ہو گئے.
ہو جا تو وہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ کے بارے میں اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تو ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ ہے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ان کا کوئی باپ نہیں ہے. تو کون باپ ہے؟ پتا، پتر اور پوتر آتما. تو پتا کون؟ نعوذ باللہ اللہ. اور پتر کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور پوتر آتما کون؟ ہولی گوسٹ. پہلے ہولی گوسٹ بولتے تھے، ابھی ہولی اسپرٹ بولتے ہیں. تو کون اس سے مراد ہیں؟ جبریل، روح القدس بولتے ہیں وہ. تو یہ تین ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا کیونکہ باپ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے تو ان کا تو باپ اور ماں دونوں نہیں ہیں. اور یہاں تو کم سے کم ماں تو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ مریم. تو ان کے اگر باپ نہیں ہے اور تم بیٹا بنا رہے ہو اللہ کا، تو وہاں تو آدم علیہ السلام کی تو نہ باپ ہے اور نہ بیٹا. تو کون بنایا ان کو؟ اللہ نے بنایا. جس نے ان کو بنایا اس نے ان کو بنایا. تو عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو، آدم علیہ السلام کو، مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، اور پھر ان سے کہا کہ ہو جا، ہو گئے، وجود میں آ گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلقہ، اللہ نے ان کو پیدا کیا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کرا؟ پیدا کیا. اور اس کے بعد میں کہا ہو جا تو وہ ہو گئے. تو اللہ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے، وہ خود کن نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خود کن نہیں ہیں. اللہ نے کہا کن ہو جا تو وہ ہو گئے. تو اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے. تو وہ اللہ کے کلمے کا نتیجہ ہیں، وہ خود اللہ کا کلمہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ اللہ کے کلمے کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کلمتہ القاہا الی مریم، مریم کی طرف القاء کیا گیا کلمہ ہے، اللہ نے ان کو کہا ہے. تو کلمے کے نتیجے میں پیدا ہوئے، وہ بیوی شوہر کے تعلق سے پیدا نہیں ہوئے. اسی لیے براہ راست ان کو روح کہا جاتا ہے، کیونکہ روح پھونکی گئی مریم میں. وہ شوہر بیوی کے رشتے سے پیدا نہیں ہوئے. یاد رکھیے اس کو. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کیا. آپ دیکھیے جتنے ٹیکنالوجی کے ماہرین ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک خاص چیز دکھائی دے گی. انہوں نے کیا کیا؟ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو امیٹیٹ کیا، ان کو کاپی کیا بغیر کاپی رائٹ کے. خود اپنا کاپی رائٹ بنایا. لیکن ایروپلین کس کو دیکھ کے بنایا؟ ہاں، مچھلی کو دیکھ کے بنایا نا؟ نہیں، ہاں سو رہے نہیں. ہاں، پرندے کو دیکھ کر، چڑیا کو دیکھ کے ایروپلین بنایا. کیمرہ کس کو دیکھ کے بنایا؟ آنکھ کو دیکھ کے بنایا. تو آپ سوچئے کاپی بنانے کے لیے لگتا، اوریجنل بنانے کے لیے کوئی نہیں لگتا، وہ اپنے آپ بنتا. سوچئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے، آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا بغیر کسی کو کاپی کیے، بغیر کسی مثال کے. اس سے پہلے کچھ تھا نہیں، اللہ نے اپنے طور پر اس کو بنایا. بعد والے جو بھی بناتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کو دیکھ کے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی کتنی ایک لسٹ ہے، اس کے لیے ایک الگ سے درس دیا جا سکتا ہے کہ کتنی مخلوقات کو دیکھ کر سائنسدانوں نے کاپی کیا اس کو. قوانین فطرت کو دیکھ کر جو اللہ نے بنائے ہیں ان کو دیکھ کے انہوں نے اس کو کاپی کیا ہے. جہاں تک کہ زلزلہ آنے وغیرہ کے تعلق سے بھی اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی جو کاپی کی ہے لوگوں نے. اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے. جب تم نے اللہ کو اپنی طرح مانا، سب کو بیٹا ہے، سب کو اولاد ہے، اللہ کو بھی تو ہونا چاہیے نا. تو انسان کو اولاد کیسے آتی ہے؟ بیوی سے ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں، تو اللہ کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ کوئی جوڑا اس کا ہے نہیں. دنیا میں مخلوقات پیدا ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے جوڑے سے. اللہ کا کوئی جوڑا ہے؟ تو کہا کہ جب اس کے کوئی جوڑا ہی نہیں ہے، اس کے کوئی بیوی نہیں، تو اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟
عقل استعمال کرو کہ اللہ رب العالمین کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کے کوئی بیوی صاحبہ، اس کی کوئی ساتھی نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اس کو پیدا نہیں ہوئی ہیں. اس نے کسی کو جنم نہیں دیا بلکہ ان کو وجود دیا. اللہ نے ان کو بنایا تو وہ بنی، ان سے اللہ سے وہ پیدا نہیں ہوئی جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور ہو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کے بنانے کا علم ہے. ساری چیزوں کو بنانے والا کون؟ اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. عجیب معاملہ ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا اسی طرح سے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. یہ لوگ بولے سب بیٹا مانا، اپنے بیٹے مانیں گے. تو فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کی. تو ان کو جینڈر معلوم کیسے پڑا؟ جینڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، وہاں جاؤں گا بہت ٹائم لگے گا. اللہ ہدایت دے قوم. انسان کو آزاد چھوڑنا بہت بڑا مشکل کام ہے. ذرا اس کو آزاد چھوڑیں، یہ کیا کرے گا بول نہیں سکتے. بچہ بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے جتنا بڑا خطرناک ہوتا ہے اس کو آزاد چھوڑے تو. کہ جینڈر کتنے ہیں تو معلوم 2 ہیں. ہاں تو ہمارے لیے 2 ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کے پاس کتنے جینڈر ہیں؟ کتنے؟ LGBTQ. ہاں LGBTQ کتنے ہوئے؟ 5 ہو گئے. وہ لوگ بولے 5 میں رک کے فائدہ نہیں ہے، اور ایک اس کے آگے پلس کر دیے، تھک گئے وہ لوگ. LGBTQ+. تو پلس میں کیا آ رہا؟ اب آگے کرتے رہو، کتنا بھی بڑھیں گے تو ہمارا معاملہ فیل نہیں ہوگا. آئے دن اس میں کچھ نہ کچھ اضافے ہوتے جا رہے ہیں. انسان کو آزاد چھوڑنا بڑا خطرناک ہے. انسان کو آزاد نہیں چھوڑنا. اس کو بولے تو سوچ، تو کیا کرے گا بول نہیں سکتے. وہ بولے اتنے سارے جینڈر بنا کے رکھے، اور آزادی کے نام پر جب یہ انسان کرتا ہے ہر ایک کو آزادی. تیرے کو کیا لگتا تیرے اندر؟ میرے کو لگتا میں لڑکی ہے، میں لڑکے کے بدن میں لڑکی ہوں، یا وہ کہتی میں لڑکی کے بدن میں لڑکا ہوں. تو جو تجھ کو لگتا ہے وہ تو ہے. اب کوئی ہمارا بچہ جا کے بولے مجھے میرے ابو بندر بولتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں شیر ہوں، تو کیا کریں گے؟ اس کو لا کے دیں گے ہرن؟ تو کوئی بولے مجھ کو لگتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، بنائیں گے اس کو. کوئی بولے مجھ کو لگتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، میرا جینڈر یہ. بھائی جینڈر میں طے کروں گا نا، آپ کون ہوتے ہیں؟ جب جینڈر طے کون کرے گا؟ جس کو جیسا لگتا ہے ویسا جینڈر طے کریں گے. تو مجھ کو کیا لگ رہا ہے میرا جینڈر کیا ہے؟ ڈاکٹر. بولے نہیں وہ پروفیشن ہے، وہ آپ کے لیے پروفیشن ہے، میرے لیے جینڈر ہے. چلو سو جاؤ، کروٹ لو، انجیکشن دینا ہے مجھ کو، تو میرا جینڈر کیا ہے؟ ڈاکٹر. چلے گا ایسا؟ تب کیا بولیں گے؟ ایسا نہیں چلتا. یہ حال انسان کا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ ایسی آگ جلاتا ہے جس کو بجھانے کی طاقت اس میں نہیں رہتی. ہاں وہ آگ سب جلا کے رکھ دیتی ہے. مغرب میں ایسا کیے، بولے نہیں ایسا ہونا چاہیے، انسان کو آزاد ہونا چاہیے، اس کے دل کو جیسا لگتا ہے ویسا. اب ہوئے ٹرانسجینڈر، مرد لیکن وہ بن رہا کیا؟ عورت. اب چلو تھوڑا ٹائم بچا تو تھوڑا اس میں ہی لے لیتے ہیں ہم لوگ کو، کہ اگلا پوائنٹ ہم بعد میں لیں گے. تھوڑا یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اور ویسٹ میں پریشان ہیں لوگ، ایجوکیشن سسٹم میں یہ آ گیا ہے، اور بچے نے آپ کے پڑھنا ہے. تم کو کیا لگتا ہے؟ تو بچپن میں ڈاکٹر نے تمہارا سیکس اسائن کیا ہے، جینڈر اسائن کیا، وہ تمہارا اسائن کیا ہوا ہے. وہ تم اصلی میں کیا ہو یہ تم کو دھیرے 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 بعد میں معلوم پڑتا. کیا ہے یہ سب خرافات ہیں، یہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. ہمارا جینڈر کتنے ہیں؟ میل اور فیمیل. بولے پھر تیسرا وہ کچھ لوگ رہتے ہیں ویسا، ان کا کیا؟ تو وہ جینڈر نہیں ہے، وہ فزیکل پرابلم ہے، وہ میڈیکل ایشو ہے، وہ اس کے علاج کی ضرورت ہے. کبھی وہ علاج جسمانی اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی دماغی اعتبار سے ہوتا ہے.
دونوں اعتبار سے علاج کر سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس کو؟ اگر وہ آئے دواخانے میں تو ہو سکتا ہے اس کا علاج، اسی لیے بڑے بڑے ایکسپرٹ نے بھی یہ بات کہی، ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ اور بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ کچھ نوجوان یا کچھ بچوں کو ایسا لگا، ان کو ایسا آزاد چھوڑا گیا اور انہوں نے کہا اس طرح سے میڈیکلی ان کو میوٹیلیٹ کیا گیا، اور بعد میں ان کی زندگی میں پریشانی آئی کہ ہم لوگوں کو بچپن میں ایسا کر دیا گیا، اب ہم واپس سے ریوائنڈ کر سکتے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپریشن کے ذریعے سے وہاں یعنی اس کی کنسنٹ کافی ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، وہ ووٹ نہیں دے سکتا ہے اس لیے کہ اتنی عقل نہیں، وہ شادی نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ اس کی اتنی عقل نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اپنا جینڈر اس کو معلوم ہے کیا ہے۔ آج پریشان ہیں وہ لوگ۔ تو ہوا کیا ایکچولی کہ اسکولوں میں ایسے جو لڑکے تھے وہ بولنے لگے میں نر میں ناری ہوں۔ اب ایسے لڑکے جو خواتین تھیں اندر سے وہ عورتوں کے باتھ رومز میں جانے لگے۔ اب ماں باپ ہو گئے پریشان کہ ان کی پرائیویسی مسئلہ اس سے پیدا ہو رہا ہے، ان لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک آدمی اس نے بڑے بڑے جرم کر دیا، اس کے بعد میں بولا جب اس کی سزا کا وقت آیا اس دوران میں اس نے کیا کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں عورت ہوں۔ ہوا ایسا، امریکہ میں ہوا ایسا، مجھے لگتا ہے میں عورت ہوں، میرا جینڈر فیمیل ہے، تو مجھے کس جیل میں ڈالنا چاہیے؟ مردوں کے؟ عورتوں کے؟ تو ایسا آدمی جس نے عورتوں کے ساتھ ہیرسمنٹس کیا ہو، عورتوں کے ساتھ بہت گڑبڑ کی ہو، بعد میں اس کو پتا چلا کہ میں کون ہوں، اندر سے عورت ہوں، جبکہ فزیکلی پورا مرد ہے وہ، اب اس کو عورت کے جیل میں رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ اور عورتیں اس کے سیل میں ہوں گی۔ بتائیے وہ کتنی سیکیور ہے؟ تو کل کو کوئی بھی ایسا بولے گا، میرے دل میں آیا، کل خواب میں آیا کہ تو عورت ہے، تو آدمی نہیں ہے، تو مجھے عورتوں کے سوئمنگ پول میں جانے دو، مجھے عورتوں کے جیل میں جانے دو، مجھے عورتوں کی تنہائی کی جگہوں پہ جانے دو۔ کیا کریں گے آپ؟ پریشان ہو گئے لوگ کہ اس کا کرنا کیا ابھی؟ تو آپ نے ایسی آگ جلائی جس کو بجھانے کی آپ میں طاقت نہیں ہے۔ تو فریڈم کے نام پہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات مسائل بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مرد اور عورت پیدا کیا۔ اسی لیے آپ جو آدمی کہے جینڈر ایسا جینڈر ویسا، آپ اس کو بولیں عورت، آپ کو لگتا ہے نا آپ عورت ہیں، عورت ہے کیا چیز؟ اور بڑے بڑے پروفیسر سے پوچھا گیا واٹ از اے وومن؟ آپ لگتا ہے نا آپ کو کہ جس کو لگتا ہو مرد کو کہ میں عورت ہوں تو وہ عورت ہے، تو ٹھیک ہے، عورت کیا ہے یہ ڈیفائن کون کرے گا؟ تو عورت ڈیفائن کرنے آ رہا نہیں پروفیسر صاحب کو۔ ایک ڈاکیومنٹری یہ بڑے بڑے ایکسپرٹ سے پوچھا گیا جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے اور یونیورسٹیز میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے واٹ از اے وومن؟ تو وہ اس کو جواب دینے نہیں آ رہا اور وہ بول رہا بس انٹرویو ختم کر دو، کیونکہ وومن کو ڈیفائن کرنے کے لیے کیسا ڈیفائن کریں گے اس کو فزیکلی ہی ڈیفائن کرنا پڑے گا، انٹرنلی کیسا ڈیفائن کریں گے؟ تو بچہ کس کو پیدا ہوتا؟ مرد کو ہوتا؟ بچہ جنم دینے والی عورت ہے۔ تو اللہ نے دو جینڈر بنائے، مرد اور عورت، نر اور مادہ، تو یہ دو ہی ہمارے پاس جینڈر بھی ہیں، اور ان لوگوں نے کیا کہ سیکس الگ ہے اور جینڈر الگ ہے۔ یہ دیکھو نئی مصیبت، کل کو کچھ اور نیچے اور اس کے علاوہ لے کر آ جائیں گے اس کے، اور تھرڈ کیٹیگری اس کی۔ یہ سب چیزیں پڑھے لکھوں کی عیاشیاں ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی آزاد مزاجی کے نتیجے میں اس طرح کی باتیں ہیں، یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کے ایجوکیشن سسٹم کو چیک کریں، کیا سکھا رہے ان کو، کیا پڑھایا جا رہا ان کو، اس میں یہ بتا رہے کیا تیرے کو کیا لگتا لڑکی ہے نا تو، اور ان کو سکھایا جا رہا ہے کسی کو لگتا ہو لڑکی تو لڑکی ہے، کسی کو اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، جو بننا چاہے وہ بن سکتا ہے۔ کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا کہ کسی کو بھی لڑکا بول دیتے ہیں، لڑکا کو لڑکی، لڑکی کو لڑکی بول دیتے ہیں، لڑکا کو لڑکا۔ ایسا نہیں رہتا ہے، لڑکا لڑکی بھی ہو سکتا ہے، لڑکی لڑکا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب غلط باتیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے، کچھ باتیں رہ گئی انشاءاللہ ہم ان کو مکمل کرنے کی کوشش آخری مجلس میں کریں گے۔ تک گئے آپ لوگ؟ بیٹھ سکتے ہیں نا؟
زبردستی یا واقعی؟ بیٹھیں گے انشاءاللہ. چلیے